بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان میاں طاہر۔ ہمارا پروگرام ہے فتاوی آن لائن اور یہ پیشکش ہے مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد پاکستان کی، اور ہمیں خصوصی تعاون حاصل ہے گلیکسی کیبل نیٹ ورک۔ پروگرام فتاوی اس ماہ مبارک کے اندر ہر روز عصر تا مغرب براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اپنے دینی، معاشی اور دیگر مسائل کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں جوابات حاصل کرنے کے لیے ہمیں کال کیجیے۔ ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800111777۔ اس پروگرام میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات معروف مذہبی اسکالر مفتی مولانا محمد اسحاق مدہ ذلہ العالی جوابات مرحمت فرماتے ہیں۔ کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر دوبارہ نوٹ کر لیں، 0800111777۔ جی مولانا، ہمارے پاس کچھ تحریری سوالات ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ لیلۃ العید کے بارے میں بھی کوئی ایسی روایت ہے کہ اس دن بہت زیادہ عبادت کی جائے تو اللہ تعالیٰ مغفرت کا سامان اور بخشش کا سامان اس انسان کے لیے کرتے ہیں اور اس کے درجات بلند کیے جاتے ہیں؟ کچھ ایسی روایات بھی لوگ بیان کرتے ہیں، تو اس کی صحت کے بارے میں بھی بتائیے، اور اس رات کی اگر کوئی خاص فضیلت ہے تو اس سے بھی ہمیں آگاہ کیجیے۔ دونوں عیدوں کے بارے میں یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ان راتوں میں سب بیداری کرے، عبادت کرے ان میں، تو قیامت کے دن جب سب کے دل جو ہے نا وہ مر جائیں گے، گھبرائے ہوئے ہوں گے، تو اس کا دل نہیں مردہ ہوگا۔ یہ ابن ماجہ میں بھی ہے، دوسری کتابوں میں، مگر روایت نہیں تھی۔ ان عیدوں میں رات کو عبادت کرنے کی کوئی روایت حدیث کی کتابوں میں صحیح نہیں ہے۔ جہاں جہاں ہے سلسلہ الاحادیث ضعیفہ میں علامہ البانی صاحب نے وہ ساری اکٹھی کر دی اور سب پر تبصرہ فرما دیا کہ ایک روایت بھی ان میں صحیح نہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ زاد المعاد میں لکھتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بڑی شفقت فرمائی امت پر کہ عرفہ کے بعد جو مزدلفہ کی رات ہے اس میں نہیں جاگی، تہجد بھی چھوڑ دی، بس 2 نمازیں اکٹھی کر کے مغرب اور عشاء وتر بھی نہیں ساتھ پڑے، سو گئے، صرف یہ دونوں نمازیں پڑھی اور فجر کے وقت جاگے۔ یعنی اس رات عید چھوڑ کر، حالانکہ بڑی برکت والی رات ہے کہ مشعر الحرام میں ٹھہرے، سوئے کہ امت بڑی تھکی ہے کہ اتنے دنوں سے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، منار، عرفات، مزدلفہ، آرام۔ اس لیے سنت نبی حکمت پر مبنی ہے کہ لوگوں کو تنگ کرنے سے اللہ کو کچھ نہیں ملتا، مناسب موقع پر عبادت بھی ہونی دیر آرام بھی ہونا چاہیے۔ تو عیدوں میں جاگنے کی کوئی حدیث پاک جو ہے نا صحیح نہیں جی۔ ٹھیک ہے، مطلب جو روایت عیدین نہیں صحیح، یہ روایت صحیح نہیں ہے، نہیں، مطلب سرے سے ثابت نہیں ہے، یا ضعیف روایت ہم کہیں گے؟ ضعیف روایت، ہاں ضعیف روایت کہیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ایک ہمارے پاس مولانا ایک اور تحریری سوال ہے، اس کی بہت زیادہ سمجھ تو مجھے نہیں آ رہی۔ سورۃ مزمل جو 73ویں سورہ مبارکہ ہے قرآن کریم کی، اس کی آیت نمبر 17 کے حوالے سے ایک سوال ہمیں کیا گیا ہے جی۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانُ شِيبًا، تم کو کر صاحب تقوی ہو سکتے ہو اگر اس دن کا انکار کرو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گی یا کر دے گا؟ یہ سوال ہے۔ سوال واضح کرنا چاہیے تھا نا کہ اس بارے میں کیا اس میں کچھ نہیں لکھا ہوا کہ بھئی اس سے کیا مقصود ہے اور کیا اس سے وہ لینا چاہتے ہیں۔ آخر میں لکھا ہے کہ آرزو مقصود عالم ظہور میں حاصل ہو کر رہے گی یا رہے گا؟ سوال کوئی نہیں پتا چلا کیا ہے۔ چلے آپ اس آیت مبارکہ جو ہے نا، پہلی بات تو یہ کہ یہ ترجمہ نہیں صحیح ہوا۔ تم کیوں کر صاحب تقوی ہو سکتے ہو اگر اس دن کا انکار کرو جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، یہ صاحب تقوی کی بات نہیں ہے۔ یہاں تتقون جو ہے نا قرآن مجید میں اتقاء کا اصلی مطلب بچنا ہوتا نا، وہ کبھی تو ہوتا برائیوں سے بچنا، کبھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنا، کبھی اللہ تعالیٰ کے غضب اور ناراضگی سے بچنا۔ یہاں جس چیز سے بچنا ہے نا وہ تتقون کا مفعول آ گیا یومن، کہ اس دن کیسے تم بچو گے جو بوڑھوں جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، یہ پوچھنا ہے کہ یہ مطلب پوچھنا ہے کہ شیعہ کے پیچھے جو ہے شیعہ
اگر وہ جو آدمی فوت ہو وہ شیعہ ہو، ہاں ہاں اس کے پیچھے اس کا جنازہ پڑھنے والا سنی ہو، اور پڑھانے والا بھی سنی ہو، پڑھنے والا بھی سنی ہو، تو اس کا کیا حکم ہے جی؟ میت شیعہ ہے، نماز پڑھانے والا جنازے کی سنی امام ہے، پیچھے بھی سنی پڑھ رہے ہیں، جی تو آپ کیا پوچھتے ہیں کہ اس کا جو پڑھنے والا امام ہے اور اس کے جو مقتدی ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نہیں، انہوں نے بہت اچھا کیا، کلمہ گو تھا، اس کی نماز جنازہ پڑھنی تھی نا، پڑھ لینی چاہیے؟ نہ پڑھنی چاہیے، آخر آپ ہندوؤں اور سکھوں کو بلائیں گے کہ اس کو دفن کریں؟ نہیں، اگر وہ اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھتا، عقیدے اور نظریات تو ہیں، اس کا جواب دہ ہوگا اللہ کے ہاں، جی مگر جو شخص کلمہ اسلام پڑھتا ہے نا، جی ہمیں اس کے بارے میں یہ وہ رافضی ہو، خارجی ہو، کوئی ہو، کلمہ گو کا نماز جنازہ پڑھنا، اس میں کوئی شک شبہ نہیں۔ بہت کٹڑ شیعہ تھا ہر سراور، بڑا عالم ہے، حدیث کا راوی ہے، اس کے علم میں سارے مانتے ہیں کہ کوئی شک نہیں، صرف عقیدہ اس کا، تو وہ وصیت کر کے مرا کوفہ میں کہ میری نماز جنازہ عبداللہ بن یزید الختمی جو ابن زبیر کی طرف سے گورنر تھے صحابی، وہ پڑھائیں، انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی اور قبر میں بھی خود دفن کروایا، پاؤں کی طرف سرکار سنت یہی ہے، اس لیے کوئی بات نہیں، کوئی عقیدہ نظریہ بین کسی کی نماز جنازہ پڑھنے سے انکار نہیں کر رہا کیا، اگر پڑھایا امام نے کوئی برا نہیں کیا، بہت اچھا کیا۔ جی دوسری بات یہ ہے کہ اس کا جنازہ شیعہ کا بھی ہوتا ہے، سنی کا بھی ہوتا ہے، پہلے سنی پڑھتے ہیں اس کے بعد شیعہ پڑھتے ہیں، یہ برا کرتے یہ جو کرتے ہیں نا، بغیر آپ لوگ نہیں پڑھنا چاہتے کسی کا جنازہ نہ جائیں، اگر پڑھتے ہیں اس قابل سمجھا ہے کہ اس کے لیے دعا کرنی ہے تو ان کا امام پڑھائے، آپ پڑھ لیں یا سنیوں کا پڑھا رہا ہے تو وہ پڑھ لیں، اس اختلاف کا مظاہرہ اور پوری دنیا کو یہ تماشا دکھانا کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر نماز بھی نہیں پڑھتے، کتنی بری بات۔ اب نماز جنازہ میں اختلاف کیا کہ 4 تکبیریں سنی حضرات کہتے ہیں، شیعہ 5 تکبیریں کہتے ہیں، وہ بھی صحیح مسلم اور دوسری کتابوں میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے 5 بھی کہی ہیں، صحابہ کرام نے بھی کہی ہیں، اسی لیے حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کبر ما کبر الامام، جب تک امام اللہ اکبر کہتا رہے 9 تک تو ثابت ہوتی نا رسول اللہ اور صحابہ سے، تو کوئی بات نہیں، تکبیریں ہوتی رہیں، دعائیں ہوتی رہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا صحیح بخاری میں آتا کہ بدری صحابہ پر وہ 6 تکبیریں کہتے تھے، عام صحابی پر 5، اور اگر عام کوئی آدمی ہے اس کے لیے 4۔ تو یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں کہ ایک دوسرے کے پیچھے ہم نماز پڑھنے سے انکار کر دیں، پڑھنی چاہیے اکٹھے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ مسلمان ایک ہی ہے۔ جی بات یہ ہے کہ وہ تو صحابہ کرام کو ان کے خلاف برا کہتے ہیں، اس کے بعد یہ ہو کہ بھائی میرے بھائی برا بڑا کہنے سے کوئی کافر تو نہیں، قرآن کا بھی انکار کرتے ہیں جی، قرآن کا بھی انکار کرتے ہیں؟ قرآن کا کوئی انکار نہیں کرتا، سب کے پاس یہی قرآن، تلاشی لے لیں، کافروں میں بھی، ان کے گھروں میں بھی، یہی مسجدوں میں، نہ یہ بات کہیں جو کافروں کو سہارا دے کہ مسلمانوں کا قرآن بھی مشکوک ہے، نہیں، سب مسلمانوں کے پاس ایک یہ قرآن۔ جی فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ، تم کیوں کر صاحب تقوی ہو سکتے ہو، یہ نہیں منع کرنا چاہیے، تم کس طرح اس دن عذاب خداوندی سے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا اگر تم نے کفر کیا، اگر کفر کو پہلے لے آئے، اگر تم کافر ہی رہے جیسے اس دنیا میں انکار کرتے رسول اللہ کا، تو اس دن پھر عذاب سے کیسے بچ سکو گے جو ایسا خوفناک دن ہوگا کہ بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ اب بچوں کو بوڑھا کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ سچ مچ وہ بوڑھے ہی ہو جائیں گے، سچ مچ بوڑھے بھی ہو جائیں تو کوئی انہونی بات نہیں، مگر یہ عربی زبان کا محاورہ ہے کہ اس بات نے تو مجھے یار بوڑھا کر، میری تو کمر توڑ۔ ہاں اس دن اتنی دہشت ہوگی، خوف ہوگا کہ بس بڑے بڑے جوان جو ہے نا وہ بھی کمزور اور بزدل ہو جائیں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم جی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں پوچھنا تھا مولانا صاحب سے کہ جو زکوٰۃ کے پیسے ہوتے ہیں ان میں سے صدقہ اور خیرات وغیرہ دیا جا سکتا ہے؟ نہیں، صدقہ اور خیرات جو ہے نا، ایک تو ہے کہ آپ کسی کی مدد ویسے ہی غریب کو آیا اس کو سوالی کو دینا چاہتے ہیں، یہ تو پھر زکوٰۃ سے کام نہ رہے، ویسے بھی صدقہ نفلی کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور زکوٰۃ کے 1000 روپے میں سے کتنے ہوتا ہے؟ 25 ہوتے ہیں۔ 25%؟ ٹھیک ہے، 25% نہیں، 25 روپے۔ ٹھیک ہے جی، 40واں حصہ ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، ہاں 25 روپے دیں گے 1000۔ شکریہ، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی مولانا ترجمہ ہو گیا اس کا؟ ترجمہ ہو گیا۔ مولانا لیلۃ القدر کے حوالے سے میں کچھ وضاحت چاہوں گا۔ یہ نیچے جو ہے جی، اگر ہم نے اسے ایک ہی رات کے اندر محدود کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان مبارک ہے کہ آخری عشرہ کے اندر تلاش کرو یا طاق راتوں کے اندر تلاش کرو، تو وہ حکم کہاں گیا جب 27ویں کی رات کو ہم نے سب کچھ الوداع کر دیا، رمضان کو بھی، تراویح کو بھی اور قرآن کو بھی، اور یہ سمجھ لیا کہ لیلۃ القدر آج ہی ہے اور آج کے بعد نہیں ہے، تو پھر اب ہم کہاں کھڑے؟ اور غالب اکثریت مولانا بہت معذرت کے ساتھ
ہمارے ملک کی 90% آبادی نے رات ہی لیلۃ القدر سمجھی، رات ہی اس کا کام نپٹا کے اور اس کی ذمہ داریوں سے فارغ ہو کے کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی فرمائیے. سر یہ پوچھنا تھا کہ متا کے بارے میں جو اہل تشیع کہتے ہیں قرآن باقی کوئی آیات بھی پیش کرتے ہیں، تو یہ ٹھیک ہے اگر حضرت عمر نے اس کو بند کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ہم 3 دفعہ اس کا سیدھا جواب دیں کہ وہ کس طرح سے نبی پاک کا بتایا ہوا کام بند کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ پروگرام جو ہے نا، آپ خاموش ہیں کہ یہ پروگرام کن کے لیے ہے؟ عوام جو مرد عورتیں ان کے لیے ہے کہ وہ بات سمجھیں کچھ دین کا. یہ جو اختلافی اور جھگڑے کی باتیں آپ نے اگر سمجھنی ہے میرے پاس تشریف لائیں، وہاں آیتیں بھی دیکھ لیں گے، بند کیا بھی دیکھ لیں گے. کوئی موقع دیکھنا چاہیے کہ یہاں لوگوں کو کیا پتا عام مردوں عورتوں بیچاروں کے متا کیا ہے، تشیع کیا. پہلے تو آپ سب لوگ جو ہے نا پڑھے لکھے اہل تشیع کہتے ہیں. میں تنگ ہوں کہ اہل تشیع کو لفظ ہے دین میں، یا تسنن ہے یا تشیع ہے، تشیع کوئی لفظ نہیں ہے. تو آپ ان باتوں کو یہاں نہ چھیڑا کریں. ہم یہاں کو مناظرہ اور جدل نہیں کرنا چاہتے. ان باتوں کے لیے میری مسجد میں انشاءاللہ نماز جمعہ کے بعد رمضان کے علاوہ میں بیٹھتا ہوں اثر تک. وہاں لوگ حوالے دیکھتے ہیں، کھلے دل سے ہر گروہ اپنے نظریات پیش کرتا. وہ موقع ان باتوں کا. یہاں کیا ہے کہ عام لوگوں کو ہم پریشان کریں، بچے عورتیں یا مرد میں ان کو کیا دلچسپی ہے ان مسئلوں. ہاں یہ باتیں نہ کریں. بتائیے گا کہ تراویح میں اکثر نہیں پڑھ سکتا تو نہ پڑھیں، کوئی بات نہیں. آپ نہیں پڑھ سکتے تو کوئی بات نہیں، کوئی گناہ نہیں ہوتا، کوئی حرج نہیں. روزہ آپ کا درست ہے اگر آپ روزہ رکھتے ہیں. بہت شکریہ. بارک اللہ. تو میں نے چاہا کہ اسرائی صاحب نے جو اس کے بارے میں تھوڑا سا لکھا نا کہ بچوں کو بوڑھا بنا دے گا. جی بچوں کو بوڑھا بنا دے گا کسی ہال کی شدت اور بے پناہی کی تعبیر ہے. ہماری زبان میں بھی بولتے ہیں کہ فلاں صدمہ نے مجھے بوڑھا کر دیا. روایات میں بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود اور اس کی ہمدن صورتوں نے بوڑھا کر دیا. عرب شعراء نے بھی مختلف اسلوبوں سے یہ محاورہ استعمال کیا ہے. یہ معروف ہے، اس وجہ سے شواہد نقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صاحب کشاف نے بعض شواہد کا حوالہ دیا ہے جو قابل اعتماد ہے. یعنی یہ محاورہ ہے کہ بہت خوفناک دینا ہوگا، ڈراؤنا. جیسے ہم چھٹی کا دودھ یاد آ جائے، بالکل ایسے محاورے بولتے ہیں. جزاکم اللہ. جی شب قدر کے بارے میں مولانا میں نے سوال عرض کیا تھا. شب قدر کے بارے میں جو لوگوں نے سمجھ لیا کہ وہ صرف 27ویں رات ہے اور اس دن اکٹھے ہوتے ہیں علماء حضرات بھی مسجدوں میں اجتماع کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں. مجھے اس کی بنیاد کیا ہے؟ کس وجہ سے تم نے یہ فیصلہ کری؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب کہا کہ آخری 10 دن جو ہے ان میں تاک راتوں میں تلاش کرو، وہ بھی جو یہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں ان سے تو یہ بھی میں مطالبہ کروں گا کہ آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو تو پوچھ رہے ہیں، وہ تو کہتے ہیں سارے سال میں گھومتی ہے، کوئی پتہ نہیں کس مہینے میں آئے. ہر سال وہ چکر لگاتی ہے، کبھی شعبان میں کبھی ربیع الاول میں. وہ کہتے ہیں وہ سال اگر رمضان میں تھی جب حضور پر قرآن نازل ہوا، کہاں آ کے اسی میں رہتی. اور یہ بھی بات امام ابن حمان نے کہ رد نہیں کر سکتا کوئی، ہم بے شک چوں چوں کرے کہ یہ تاک راتوں کی بات 1 سال کی ہے کہ لوگ جو تھے نا سارے آئے اس تاک رات میں نے خواب دیکھا، آپ نے فرمایا تمہاری خوابیں جو ہے نا اس رات سال وہ تاک راتوں میں اکٹھی ہو گئی ہیں تو تاک راتوں میں تلاش کرو. وہ کہتے ہیں یہاں یہ بھی قانونی بیان ہوا کہ ہمیشہ یہی ہے. اس لیے بات بڑی حیرت کی ہے کہ لوگوں کو چاہیے سارا سال، جیسے ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سارا سال تہجد پڑھو لیلۃ القدر مل جائے گی. ساری رات جاگنے کی ضرورت نہیں. یہ ڈرامے چھوڑیں، کوئی اللہ تنگ نہیں کرتا. صرف یہ نیت رکھ کر کے اللہ تو نے اس کو مخفی رکھا، جو بھی رات ہے نا میں تہجد پڑھ رہا ہوں وہ آئے مجھے اس کا ثواب اور اجر دے دے. میں یاکم الحال یصب لیلۃ القدر، جو سارا سال جاگے گا تہجد پڑھے گا لیلۃ القدر مل جائے. مولانا صحابہ کرام میں سے اور ائمہ اعظام میں سے کوئی 23 کو، کوئی 21 کو، کوئی 25 کو، کوئی 27 کو راجے قرار دیتا ہے. 40 کے قریب کال لکھے ہیں. اس کے باوجود وہ باقی دنوں کو نظر انداز نہیں کرتا. لیکن ہمارے ملک میں بدقسمتی سے جس قول کو راجے کہتے ہیں صرف اسی قول کو ہی صحیح سمجھتے ہیں. بس یہی لے لیا کہ 27 ہے. یہ بدقسمتی، بالکل بدقسمتی. دوسری رات آپ نے مساجد کے اندر دیکھا ہوگا کہ ماشاءاللہ مسجدیں بھری پڑی ہیں، ذکر اذکار ہو رہے ہیں، جو بھی اپنے طریقے سے عبادت کر رہا ہے. لیکن آج دیکھیں گے یا کل دیکھیں گے یا پچھلی رات میں کچھ بھی نہیں ہے. کیا دین اس کی اجازت دیتا ہے؟ نہ کوئی نہ. دین تو یہ کہتا ہے کہ سب راتوں میں تلاش کرو. میں نے جو شب زندہ دار لوگ ہیں کا میں ان سے پوچھا، وہ کہتے ہیں یار 21 کو معلوم ہے یا 23 کو. بس وہ راتیں حدیثوں سے بھی یہی پتہ چلا کہ زیادہ وہی راتیں.
23ویں رات ہی آپ نے بتائی تھی عبداللہ بن انیس کو۔ مولانا شرک کے حوالے سے ہمیں ایک سوال موصول ہوا ہے کہ شرک کیا ہے اور شرک فی تصرف اور شرک فعلی کیا ہوتی ہے؟ بس لمبی چوڑی باتیں ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میں بلال بول رہا ہوں جی، میاں والی سے۔ میاں والی سے بلال صاحب کیا حال چال ہے؟ اللہ کا شکر ہے جی آپ سے۔ جی فرمائیے بھائی بلال۔ یہ مولانا صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ ابھی ایک بحث ہو رہی تھی یہاں پہ پردے کے معاملے میں، جی جی تو حدیث میں آیا ہے کہ دیور موت ہے۔ جی جی بالکل۔ تو پھر مولانا صاحب سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا تھا یہ خلوت کا معاملہ ہے، یہ گھر کے اندر کمبائنڈ فیملی میں یہ تھوڑی بہت لچک ہے۔ ہاں ہاں بالکل یہی بات بتائی تھی جی میرے ایک ساتھی انہوں نے ایک اور حدیث کوٹنگ کی ہے کہ جب عائشہ اور ایک اور امت محمد بیٹھی ہوئی تھی تو انہوں نے کہا ایک نابینا صحابی آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں تو نہیں دیکھ یہ تو ہمیں نہیں دیکھ سکتے، ان کے آندھے ہیں۔ آپ سے انہوں نے فرمایا کہ تم لوگ تو اندھے نہیں ہو نا۔ جب اتنے معاملات سخت ہوں تو پھر دیور کے ساتھ کمبائنڈ فیملی میں کس طرح وہ جائز ہو سکتا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے چلے بلال صاحب آپ نے جو بات کہی نا، پہلی بات تو میں نے جو کہی تھی اگر اس پر غور کرتے سارے لوگ انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جاتا کہ سورہ نور جس میں منہ اور ہاتھ ننگے رکھنے کا حکم ہے نا، وہ ہے گھر کے اندر کا پردہ، جہاں دیور بھی ہوں گے، جیٹھ بھی ہوں گے، ملنے والے بھی آئیں گے، وہاں واقعی بے تکلفی ہے، منہ ہاتھ ننگے رہیں گے۔ اس حدیث پر پھر آتے ہیں سورہ احزاب ہے گھر سے باہر نکلو تو بڑی چادریں اوڑو، ان کا ایک پلہ اپنے منہ کے آگے ڈالو تاکہ پہچانی جائیں شریف زادی ہیں۔ بات واضح ہے، کوئی ایسی الجھن نہیں، دونوں آیتوں کو گڑبڑ کر دیتے ہیں، پتہ کوئی نہیں چلتا، بیرون خانہ اور اندرون خانہ۔ اب اس حدیث کا میں نے بتایا تھا کہ جو ہے نا موت، اس کا شروع پڑے نا کہ آپ نے فرمایا جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے وہ کسی ایسی عورت کے ساتھ جو اس کی محرم نہیں تنہائی میں نہ بیٹھے، تو لوگوں نے کہا دیور جیٹ فرمایا وہ موت۔ بات تنہائی کی ہے کہ ایسی طرح محفوظ جگہ، بند کمرہ جہاں کسی کے اچانک آ جانے کا کوئی احتمال نہیں، کنڈیاں چڑھی ہے، یہ باتیں منع کی ہے۔ جو صحابی کی بات کہی ہے، ایک تو میری بات کے خلاف نہیں، اگر صحیح مانے صحیح نہیں وہ بھی کر دوں گا، مگر وہ اجنبی آدمی ہے، ایک اجنبی آدمی کا تو میں بھی کہتا ہوں جس سے کوئی تعلق نہیں، اس سے پردہ ہونا چاہیے چہرے کا۔ دوسری بات یہ خود نہیں صحیح کہ عبداللہ بن ام مکتوم آئے، حضرت ام سلمہ اور دوسری ایک بیوی بیٹھی تھی، آپ نے فرمایا پردہ کرو، انہوں نے کہا یہ تو نابینا، تو فرمایا تم بھی نابینی ہو، نہیں دیکھتی، یہ روایت نہیں صحیح، بلال ضعیف ہے، اور ہو بھی ٹھیک تو یہ ایک بیگانہ آدمی اس کی بات تو ہو ہی نہیں رہی۔ یہ دیور جیٹھ وغیرہ بیگانے نہیں ہیں، یہ گھر والے ہر وقت وہاں رہتے ہیں، ہاں ہر طرح معاملہ سیٹ ہے، آپ انشاءاللہ مطمئن ہوں گے، بات پر غور فرمائیں۔ اچھا مولانا صاحب ایک اور بات ہے نا کہ مسئلہ تو باہر کا آپ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن شر تو پھیلنے کا وہاں خطرہ ہوتا ہے جہاں ہر وقت آنا جانا ہو۔ اور یہی تو کہتا ہوں تنہائی نہیں نا اختیار کر سکتے، یہ لوگ بھی قریبی رشتہ دار اگر بالکل بند کمرے میں دونوں اکٹھے ہوں گے، اس کو حضور نے حرام کہا نا۔ خطرہ کیا ہوگا جب سب مائی باپ سارے بہنا بھائی اکٹھے بیٹھے ہوں گے، اس میں کیا خطرہ ہوگا؟ خطرہ تو تنہائی میں ہے، خلوت میں بھی۔ اچھا جزاک اللہ جی۔ مولانا یہ جو عبداللہ ابن مکتوم والی روایت ہے نہیں، یہ ٹھیک سرے سے ہی نہیں ہے، یہ ضعیف نہیں ضعیف ہے نا، بس جو ضعیف ہوتی ہے وہ کلعدمی ہوتی ہے نا، اس کا کیا ذکر کریں، مسائل میں تو اس سے کام لیا ہی نہیں جا سکتا۔ زیادہ سے زیادہ رعایت لوگ دیتے ہیں تو فضائل میں دیتے ہیں نا کہ ثواب بیان کرنے کے لیے کچی بھی ہے، اس میں آیا کہ جو روزہ رکھے گا اس کو اتنے 1000 گنا ثواب اللہ دے گا، چلو اللہ کا فضل بڑا، مگر یہ تو مسئلہ ہے نا، شرعی حکم ہے کہ پردہ ہونا چاہیے یا نہیں۔ جی السلام علیکم۔ کچی روایت نہیں جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ عید کے فوراً اپنا رمضان ٹیلی ویژن کی آواز کچھ کم کر لیں، بند کریں، بند کر دی ہے۔ جی بند کر لیں نا، پوچھیں۔ جی جی آپ فرمائیے۔ جی سر وہ رمضان کے فوراً بعد عید آ رہی ہے، پھر آپ نے ٹیلی ویژن کی آواز زیادہ کر لی۔ میں نے ٹیلی ویژن کی آواز بند کی ہوئی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ جی رمضان کے بعد عید آ رہی ہے تو اس پہ اپنا اس کے بعد بڑی عید آئے گی، وہ پوچھنا یہ تھا کہ قربانی کا جو بکرا ہوتا ہے ہاں ہاں وہ ہم کرتے ہیں ایک یعنی اسپیشل لفظ پنجابی میں بولتے ہیں کہ اس کو کھسی کر لیا جاتا ہے، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی قربانی جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے، کھسی کی قربانی جائز ہے، اچھا جی۔ یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ وہ سارے اپنا ہو نہیں جاتا کہ وہ اپنا اس کا آپ زخمی کر دیتے ہیں اسے؟
نہیں زخمی کیوں کرنا، زخمی تو ہو جائے گا تو کیڑے پڑ جائیں گے. یہ تو احتیاط سے کسی سے خسی کرانا چاہیے نا. اب باقاعدہ اسپتالوں میں مشینیں بنی ہوئی ہیں، یا کئی پرانے دیسی ماہر بھی ہیں جو ایسا نہیں ہونے دیتے کہ زخمی ہو جائے. زخمی کرنا تو جرم ہے. نقص تو ہے نا اس میں. نہیں نقص نہیں نا. کیا ہو رہا یار، نقص نہیں، خسی ہونا جانور کا خوبی ہے. آپ ذرا توجہ فرمائے. ایک ہے کہ آپ نے جانوروں کے گلے میں سانڈ رکھنا ہے، وہ خسی نہیں ہونا چاہیے. ایک ہے قربانی کرنی. اب قربانی کرنے والوں سے پوچھ لیں کہ جو جانور خسی نہ کیا جائے وہ کس طرح اپنا پیشاب پیتا رہتا، اس کا گوشت بدبودار ہو جاتا، وہ بہت کمزور رہتا ہے، اپنے ہر وقت جو اعلیٰ تناسل کو چاٹتا رہتا. خسی ہونے سے تو موٹا تازہ خوبصورت اور خوشبودار. ہم نے تو دیکھا بکریاں پالتے رہے. اس لیے قربانی کے مقصد کے لیے خسی بہترین جانور ہے. جو سانڈ رکھنا ہے آپ نے کہ آگے نسل چلانی ہے جانوروں کی، وہ ایک الگ مسئلہ. قربانی کے بارے میں تو آپ دیکھ لیں، تجربہ کر لیں، بکرا خرید لیں، دیکھیں گے کہ ہر وقت پیشاب پی رہا. جی جی السلام علیکم. کوئی خسی جانور میں خرابی نہیں. بات کریں جی. جی فرمائیے بھائی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میں شاہد عرض کر رہا ہوں. کہ شاہد بھائی اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کچھ کم کریں. سر بالکل ہی کم ہے. نہیں آواز ہم تک آ رہی ہے، کم ہوتی تو کیسے آتی؟ ہمارے ٹی وی پہ تو اس وقت چینل ہی بلکہ بدل گیا، دوسرا لگا ہوا تھا، لیکن اس کی آواز آ رہی نا. بند کرو نا. اچھا سر ایسا ہے جی جی کہ میرا ایک مسئلہ ہے کہ میری وائف ہے. ہیلو جی جی سن رہے ہیں آپ کی بات. ہاں انہوں نے تقریباً کوئی سال 2 سال ہو گئے، انہوں نے جو ہے نا مجھ سے اپنا ایڈریس نہیں بتایا کہ وہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے. وائف نے؟ جی. کہاں چلی گئی؟ ہاں وہ لڑ گئے تو چلی گئی تھی. نہیں اپنے والدین سے فون پہ بات ہو جاتی ہے تو پتہ نہیں چلتا کہاں. جی پتہ نہیں چلتا وہ کہاں ہے، نمبر اس کا، یہ کہاں رہتی ہے. نہیں کچھ نہیں بتاتی. پھر وہ صرف مجھ سے کہتی تھی مجھے بچے بھیج دیں، مجھے بچے بھیج دیں. میں کیا کروں؟ اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں کہ آپ کیا کریں؟ نہیں اس میں یہ تو نہیں ہے کہ کہیں اگر میں بچے کو کہتے جی فلانے کے گھر دیجیے، میں کہا جی آپ خدا کے لے جائیں، یا اگر آپ نے رہنا ہے. کہتی نہیں مجھے کورٹ نے بتایا کہ میری علیحدہ سے طلاق ہو چکی ہے، اب تو کوئی مولوی نہیں پڑھا سکتا. میں نے کہا جی نہیں، میں نے آپ سے پہلے دفعہ پوچھا تھا، آپ نے کہا نکاح میں پڑھاؤں گا، کچھ نہیں ہوا. نہیں کچھ نہیں. تو وہ کہتی جی یہ کون سا ایسا پاگل مولوی ہے جو یہ بات کہتا ہے. میں کہا جی نہیں ایسی کوئی بات نہیں پاگل ہے یا دانا ہے، اس نے اگر تو بسنا ہے تو آ جا نکاح کر دیں گے، اور اگر نہیں بسنا چاہتی تو آپ بھی اس کا پرلا پاک کریں، چھوڑیں اس کو، دفع کریں. نہیں آپ مجھے بتائیں کہ میں ایسے میں کیا وہ بچے مانگتی میں اسے دوں یا نہ دوں؟ دیکھیں یہ ہم بتائیں گے، یہ تو آپ دیکھیں. اگر بچے خراب کرنے ہیں تو آپ اس کو دے دیں، جیسے وہ دھکے کھاتی پھرتی ہے بچے بھی کھائیں گے. اور اگر آپ نے اپنے بچے اپنی حفاظت میں رکھے ہوئے نگرانی میں تو آپ اپنے پاس، یہ تو خود فیصلے آپ کریں، یہ ہمارے نہیں. اسلام کی نظر سے وہ کہتے تھے نا جی بہت بڑا ظلم ہے کہ ماں سے بچوں کو دور کرنا. نہیں ماں اگر بدکار ہو تو اس سے تو دودھ بھی نہیں پلوانا چاہیے، بالکل اسی وقت بچہ چھین لینا چاہیے. تھینک یو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی پوچھیں. جی شرک کے حوالے سے مولانا سوال کیا تھا کہ شرک فی تصرف اور شرک فعلی کیا ہوتا ہے؟ یہ جنرل شرک کی تعریف بتا دیں، اس سے خود ہی بندہ نتیجہ نکال لے گا. اللہ اکبر. جب آدمی کسی شخصیت کے بارے میں یہ فرض کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ طاقتیں اس کو دے دی، وہ ہماری فریادیں سنتا ہے اور ہماری مشکلیں حل کرتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے، یہ ہے شرک اعتقادی، عقیدے کا. اس سے پھر شرک فعلی جو جنم دیتے ہیں کہ آدمی پھر اس سے دعائیں مانگنے لگتا ہے، اس کے نام کی نیازیں دیتا ہے کہ میرا کام حضرت کر دیں، اس کے دربار پر جا کر سجدے کرتا ہے، طواف کرتا ہے، سارے شرک جنم لے لیتے ہیں. وہ شرک فعلی عقیدے اس سے پیدا ہوتے ہیں کہ اس کو سمجھتا کہ یہ حاجتیں پوری کر. یہی شرک تصرف کہ کائنات میں اس کا دخل ہے، وہ لوگوں کو بیماریوں سے شفا دیتا ہے، رزق دیتا ہے، عزت ذلت اس کے ہاتھ میں، اللہ نے یہ کام اس کے حوالے کر دی. یہ شرک ہے عقیدے کا. اس سے خود ہی پھر شاخیں نکلاتی. جب اس کو یہ سمجھے گا ظاہر اس سے پھر مددیں بھی مانگے گا، اس کے نام کی نظریں بھی دے گا، اس کے دربار کا طواف بھی کرے گا، زیارت کے لیے بھی جائے گا، سارے شرک خود پھوٹتے جائیں گے. جی
اچھا، ارتداد کے بارے میں سوال ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر عرب والے دینی اسلام سے پھر گئے تھے؟ اور سوال کا اگلا حصہ یہ ہے، اور کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن سے مسلمان بلائے تھے ان سے جہاد کرنے کے لیے؟ نہیں، یمن سے کوئی نہیں بلایا ان کے سے جہاد کرنے کے لیے، مدینہ والے جو آپ کے ساتھی تھے وہی جہاد کرتے تھے ان سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، جی میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ فطرانہ جو ہے اس کا حقدار کون ہے؟ مسکین ہی حقدار ہے، بیوہ، یتیم، مسکین، غریب لوگ جو ہیں وہی اس کے حقدار ہیں۔ کہ غریبوں کو بھی دیا جا سکتا ہے؟ جو زیادہ غریب ہیں ان کو دینا چاہیے، یہ ہے ہی مسکینوں کے لیے، اور کسی کو نہیں دینا چاہیے، نہ مدرسوں کو، نہ مسجدوں، کسی کو نہیں دینا چاہیے۔ تہمت للمساکین، یہ صرف ایک ہی کام کے لیے ہے کہ اس دن مسکینوں کو نا فارغ البال کیا جائے، وہ پریشانی سے نجات پائیں، عید تو آرام سے اپنے گھر منا سکیں، جی اگر مسکینوں کو دیں۔ جی اگر گھر میں کوئی ہے ایسا حقدار اس کو دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، مسکین اگر گھر میں بھی ہے، بھائی بہن ہے، کوئی بھتیجا بھانجی، دے دیں ان کو، بالکل دینا چاہیے۔ اور غریب کو بھی دے سکتے ہیں اپنے رشتہ دار؟ ہاں، غریب رشتہ دار کو دینے میں تو 2 ثواب ملیں گے نا، رشتہ دار کا لحاظ بھی اور صدقہ بھی۔ ٹھیک ہے جی، مہربانی، اللہ خیر کرے۔ جی جی وہ عرب والے اسلام سے پھر گئے تھے، مگر وہ گروہ تھے کئی، سر ایک کیٹیگری کے لوگ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ یہ میں نے تھوڑی سی انفارمیشن لینی تھی جی فرمائیے۔ یہ کہ مثلاً کہ جو پرسنل کا سوال ہے، ہاں ہاں میں فرمائیے۔ یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ مثلاً کہ ایک انسان مثلاً اپنی ازواجی تعلقات کس حد تک قائم کر سکتا ہے؟ یہ ٹیلی فون پہ آپ کو بتائیں، اور بہنیں اور بھائی اور بھتیجیاں اور بانجیاں اور مائیں سب سنیں؟ نہیں، اگر آپ ٹیلی فون پہ بتائیں تو زیادہ نہیں، ٹیلی فون پہ بتائیں گے، ہمارا پروگرام لائیو چل رہا ہے، پورے فیصل آباد کے اندر دیکھا جا رہا ہے۔ اگر ہم بات کریں گے، آپ کی بہن بیٹی ساتھ بیٹھی ہو تو کس طریقے سے ہم وضاحت کر سکیں گے بھائی؟ اس کے لیے آپ تکلیف نہیں کر سکتے کہ ذاتی طور پر ملیں، اور بات ایسے بہت ہی نامناسب ہے کہ آپ ایسا، آپریشن والے بھی الگ ایک کمرہ بناتے ہیں۔ ہاں چلے ٹھیک ہے، پھر کوئی ٹائم ہے ملاقات کا؟ ہاں، ملاقات آج جمعرات کے کل جمعہ پڑھ لیں، پرسوں جمعرات، کل جمعرات میرے ہے، پیچھے پرسوں جمعہ پڑھ لیں، وہاں انشاءاللہ جو تفصیلی ایسے بات ہوگی۔ خفیہ مسائل پوچھیں، بتائیں، سارے بچے بچیوں کے سامنے کیسی باتیں ایسی کریں۔ چلے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ۔ جی، تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی وفات کے بعد جو لوگ مرتد ہوئے تھے ان میں سے تو کچھ کفر کی طرف ہی لوٹ گئے تھے، دوبارہ بت پرست ہو گئے تھے۔ کچھ جو ہے نا وہ اس طرح کے کافر نہیں ہوئے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، سب کچھ کرتے، مگر نئے نبی مان لیے تھے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں نے مولانا صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ میں نے صبح کے ٹائم نا آنکھوں میں شہد لگایا تھا، میری آنکھوں میں بہت خارش ہو رہی تھی، اللہ ٹھیک ہے۔ شفا تو دے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد نا مجھے ایسا فیل ہوا کہ میرے گلے میں نا شہد کی وہ مٹھاس تھی، تو اس سے میرا روزہ ٹوٹ گیا۔ نہیں، کوئی روزہ نہیں ٹوٹا، بالکل سرما اور یہ جو ہے نا شہد وغیرہ ڈالیں، دوائی بھی ڈالیں، ان کا ذائقہ اگر گلے میں آ بھی جائے تو وہ کوئی خوراک نہیں، خیر ہے، بالکل خیر ہے، اس طرح تنگ نہیں ہونا چاہیے، علاج کرنا چاہیے۔ اللہ حافظ۔ جی بارک مولانا، یہ آنکھیں اور ناک کے اندر جب بھی دوائی ڈالی جاتی ہے تو اپنے جنکشن یعنی گلے کے اندر ضرور جاتی ہے؟ چلو کوئی بات نہیں، جاتی ذائقہ ہی جاتا، اگر قطرہ آ جائے تو پھر تھوک دے، اگر کوئی قطرہ محسوس ہو کہ دوائی کا قطرہ ہی آ گیا تو تھوک دے، باقی اگر صرف ذائقہ تو یہ ذائقہ کوئی چیز۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک۔ یہ تو مشرک ہو گئے لوگ، نئے نبیوں کو ماننے لگے، اور ایک جو تھے انہوں نے کوئی ایسا نہیں کیا، وہ صرف زکوٰۃ دینے سے انکاری ہو گئے کہ زکوٰۃ اللہ کے رسول علیہ السلام کو ہم دیتے تھے، اور حضور علیہ السلام کو اللہ کا حکم تھا کہ ان کے لیے دعا کرو، اور یہ بھی کہا تھا اللہ نے کہ تیری دعا ان کے لیے بڑی تسکین کا باعث ہے۔ اب کوئی رسول ہے جو ہمارے لیے دعا کرے گا اور اس کی دعا ہمارے لیے باعث تسکین، ہم نہیں کسی خلیفہ کو دیں گے، اب اکیلے یا خود ہی دیں گے۔ یہ 3 گروہ الگ ہیں، یہ تیسرے کو بھی مرتد کہہ دیا گیا، مگر علماء نے تصریح کیا کہ غلط لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ باغی تھے، مرتد نہیں تھے، یہ سارے اسلام پر قائم تھے، زکوٰۃ بھی دیتے، صرف کہتے حکومت کو نہیں دیں گے۔ ان صلاتک سکر اللہ، اللہ نے نبی کے بارے میں کہا کہ دعا کر جب یہ زکوٰۃ لے کر آئے، تیری دعا ان کے لیے بڑی رحمت و بڑی، وہ کہتے آئے نبی اس کو دیں گے۔ کون ہے ابو بکر اور خلیفے؟ جی یہ السلام علیکم۔ جو کرتے پھرے ہم خود زکوٰۃ، جی وعلیکم السلام یہ ورحمۃ اللہ۔ باغی کہلاتے ہیں، اسی لیے حضرت عمر جی، نے سارے الحمدللہ۔ چھوڑ دیے تھے بعد۔ جی ایسا ہے کہ سوال پوچھنا تھا جی فرمائیے۔ سر، صدقۃ الفطر جو ہے یہ کتنا ہے اور کیا ہے، اور اس کے فوائد کیا ہیں، یہ کیوں مطلب کہ لاگو ہوا ہے؟ لاگو تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب اس کو فرض کیا
تو یہ الفاظ فرمائے کہ روزہ دار جو ہے اس کے روزے میں جو لغو اور بےہودہ باتیں ہو جاتی ہیں، بچتے بھی ہم سے غلط باتیں ہو جاتی ہیں، ان کا یہ کفارہ ہے، اور مسکینوں کی خوراک کا انتظام ہے کہ عید والے دن مسلمان مسکین گھر گھر دھکے نہ کھاتے پھریں، وہ مطمئن ہو کر اپنے گھروں میں عید منائے۔ یہ دو فائدے فرمائے، طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، روزہ دار کی جو فضول باتیں زبان سے نکلتی ہیں اس سے یہ پاک کر دیتا، روزے کوتاہیاں دور ہوتی ہیں، اور تہمۃ للمساکین، مسکینوں کی خوراک ہے فرض رسول اللہ حضور نے دوسری زکوٰۃ کی طرح فرض کیا، وہ زکوٰۃ ہے مال پر، یہ زکوٰۃ ہے نفوس ہر پرسن پر، جتنے شخص ہیں چھوٹے بڑے سب پر لاگو ہوتا، اور مقدار اس کی مسکین کا کھانا صحیح جو ہے نا، وہ سوار غیر سوار ہم کیا بیان کریں، جو مسکین کا کھانا نا ایمانداری سے آپ فیصلہ کریں کہ درمیانے درجے کا کھانا 2 وقت اگر آپ دکان پر بیٹھ کر کھائیں یا گھر میں لا کر پکائیں تو کتنے میں پڑتا ہے؟ فدیۃ طعام مسکین، اس سے آپ اندازہ کریں کہ 50 بھی بہت کم ہے، 100-150 ہو تو شاید کسی کا گزارا ہو سکے، تو غریب جو ہے وہ 20-25 دے دے کوئی بات، جو ایسے زیادہ امیر ہو 50 دے، جو زیادہ ہے نا ان کو تو 100-200 بھی دینا چاہیے، کوئی ایسی بات نہیں۔ اور اس کا یہ بھی فائدہ کہ اللہ تعالیٰ ضمانت دیتا کہ جن بچوں کی طرف سے یہ گھر والوں کی اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ جو دوسرا سوال ہے کہ جو وضو کرتے وقت جو منہ میں تری رہ جاتی ہے، اس کا کوئی حرج نہیں، وہ بار بار تھوکنے کی ضرورت نہیں، آپ نے پانی باہر پھینک دیا، تری ہے تو خیر ہے، تری ہے تو خیر ہے، نہیں کوئی اس پر پریشانی ہے نا۔ اگر بار بار تھوکیں گے، کئی لوگ وضو کے علاوہ بھی ایسی ان کو بیماری ہو جاتی ہے نا، وہی نہیں ہوتے نا کہ ذرا منہ میں تھوکا تھوکتے رہتے، تھوک اگر اکٹھا ہو کر بھی اندر چلا جائے یہ خوراک ہے، کوئی کیوں پریشان ہوتے ہیں، جانے دیں اندر۔ بہت شکریہ جناب، بہت مہربانی، اللہ خیر سے رکھے۔ تو 3 گروہ ہو گئے بھائی، دوبارہ مشرک، مسلم مگر نئے نبیوں کو ماننے والے، اور مسلم پکے مگر زکوٰۃ دینے سے حکومت کو انکار بھی۔ یمن سے کوئی نہیں بلایا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، اسلام کے لشکر مدینہ سے روانہ ہو۔ جی، قرآن کریم کے اندر جہاں یہود و نصارہ کے احبار و رہبان کا تذکرہ ہے، اسی کے تحت آج کل کے علماء سوء اور پیرانے سیاہ کار بھی آتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے جناب؟ آپ کے سوال کا جواب تو شاید ہم دیکھا ہے مولانا؟ ہاں دیکھا ٹھیک ہے۔ جی نیازی صاحب کیا پڑھا تھا آپ نے؟ یہ ہے جناب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے انار کے ایک دانہ کو اٹھایا اور اس کو کھا لیا، ان سے کہا گیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیوں کیا؟ فرمایا مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ زمین کے ہر انار میں جنت کے دانوں میں سے ایک دانہ ڈالا جاتا ہے، شاید کہ یہ وہی ہو۔ یہ ہے مطلب ہے۔ آپ نے پڑھا تھا نا کہ انہوں نے لکھنے والے نے کہا کہ طبرانی نے بسند صحیح اس کو لکھا، طبرانی بسند صحیح، اور کنز الامال کا کنز الامال میں تو مجھے ملا نہیں، میں نے جو بنا ہوا نا اور موسوعہ جس میں سب حوالے ہیں کہ یہ کس کس کتاب میں، وہ بھی بیچارہ صرف ایک کتاب کا حوالہ دے سکا، حالانکہ 200-250 کتاب کے حوالے دیتا ہے، مگر اس کو بھی بڑی مشکل سے مجمع الزوائد میں ملی، اور میں نے وہاں سے نکال کر دیکھی، طبرانی کے حوالہ سے لکھی تھی، کسی اور کتاب کا حوالہ نہیں دے سکا، نہ کنز المال کا نہ دوسرے کا، صرف مجمع الزوائد میں طبرانی کا حوالہ دیا۔ اب طبرانی بھی نہیں بتائی، صغیر تو میرے پاس ہی ساری میں نے ابن عباس کی کھال ڈالی روایتیں، ان میں نہیں آیا، دوسری میں شاید ہو۔ تو جو بسند صحیح لکھا نا یہ غلط بات، یہ علم کی بات ہے، آپ نے چھیڑ دی، چلو شاید کوئی پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، بے سنادن صحیح ہے، بسندن صحیح اور ہوتا کہ سارے مرحلے طے ہو جاتے ہیں، پھر پتہ چلتا کہ وہاں صرف لکھا کہ رجال و رجال صحیح، اس کے راوی جو ہے نا وہ صحیح بخاری کے راوی، یہ کسی حدیث کے صحیح ہونے کی کوئی دلیل نہیں، یہ صرف ہے کہ آدمی معتبر ہے مگر وہ آپس میں ملے ہیں، یہ مرحلہ باقی ہے، ان میں سے کوئی اختلاط کا شکار تو نہیں ہو گیا، مدلس تو نہیں تھا۔ تو یہ جو بے وقوف اور کم علم لوگ سمجھتے ہیں کہ آگے آ کے بخاری کے راوی ہیں، یہ کوئی بات نہیں، 4 مرحلے ہیں کسی چیز کو ثابت کرنے کی، سند صحیح ہے، جب وہ ثابت ہوگا کہ راوی بھی ثقہ اور ثابت ہیں، مدلس نہیں ہیں، ملے ہیں، یہ حافظے ٹھیک ہیں، یہ روایت شاذ بھی نہیں، مگر پھر جا کر کہیں گے کہ یہ بسندن صحیح، آپ کہیں جا کے وہ صحیح، سند صحیح نہیں وہاں لکھا، صرف اتنا ہی لکھا کہ راوی جو ہیں صحیح کے راوی ہیں، بخاری کے راوی ہیں، تو یہ صحیح نہیں، صحیح نہیں، ضعیف ہے، بالکل ضعیف۔ اچھا شکریہ۔ اور یہ بھی جو اس میں کہ ابن عباس کہتے ہیں مجھے یہ پہنچا، کس سے پہنچا یہ بھی نہیں ذکر کیا،
نہ رسول اللہ کا حوالہ دیا، نہ کچھ نہیں یہ روایت. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بیٹھے ہیں مولانا؟ جی الحمدللہ بیٹھے جی. اچھا مولانا نے پوچھنا تھا، یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری سنت سے عمل کیا جائے میرے خلفائے راشدین کی سنت پر، تو حضرت عثمان کے حوالے سے جو کچھ باتیں ہیں کہ انہوں نے حج کے دوران قصر نماز نہیں پڑھی یا 2 اذانیں کروائی ہیں تراویح وغیرہ کے حوالے سے، تو اس پہ کیوں اعتراض کیا جاتا ہے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی سنت پہ بھی اور میری سنت پہ بھی عمل کیا جائے؟ اگر اس روایت کا یہ مطلب ہوتا تو جیسے بیٹا آپ خود کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے کیوں چیخ پکار کی اور اعتراض کیے کہ عثمان رضی نے جو کب کیا ہے کہ نماز دوگانہ کی بجائے پوری پڑھی پر انا للہ و انا الیہ راجعون کا، اور ابن مسعود رضی نے کہا کاش ان 4 کی بجائے یہ ہمیں 2 نصیب ہوتی ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئے. تو یہ کوئی بات نہیں. حج تمتع روکا تو حضرت علی رضی نے لبیک پکارا حج عمرے کا. یہ آیت انہوں نے کہا میں کسی کے کہنے پر رسول اللہ کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا. تو لوگوں نے حدیث کو سمجھنے میں بڑی غلطی کھائی ہے، بڑے بڑوں نے ٹھوکر کھائی ہے. دین ہو گیا برباد. کیا آدھا نبی دے گیا تھا، آدھا خلیفے دیتے ہیں. خدا کے لیے اس حدیث کو سمجھ لو ورنہ دین بم سے اڑ گیا. کوئی خلیفہ ایک سنت بھی نہیں قائم کر سکتا. وہ سنت کیا قائم کرے گا؟ دین میں ایجاد کرے گا. اللہ کے رسول کا منشا یہ ہے کہ جو میری سنت ہو اور وہی میری سنت میرے خلفائے راشدین کی سنت ہو. تو یہ سمجھ لو کہ وہ سنت محکمہ ہے، منسوخ نہیں ہوئی، جاری ہے. اور اگر میرے دور کا پتہ چلے کہ اللہ کے رسول نے یہ کام کیا تھا اور بعد میں کسی خلیفہ راشد نے اس پر عمل نہیں کیا تو بے شک لفظ آئے ہوں منسوخ ہونے کے، نہیں یہ علامت ہوگی کہ وہ حدیث اور روایت منسوخ ہوئی. رسول اللہ کی سنت کو جانچنے کے لیے کہ یہ چل رہی ہے یا رک گئی ہے، منسوخ ہے یہ محکم، یہ بریکٹ میں الگ نہیں. رسول اللہ کی سنت جب کہ خلفائے راشدین بھی اس پر عمل کرتے رہے ہوں، ورنہ خلفائے راشدین کوئی سنت نکالیں گے نہیں تو بڑے بڑے اصحاب نے ان کے منہ پر ماری ہے کہ ہم نہیں مانتے. یہ خلفائے راشدین ہی ایک نہیں کئی ہیں کہتے ہیں کہ جب خاوند گم ہو جائے تو 4 ماہ کے بعد وہ نکاح کر لے. حنفی کہتے ہیں ہم 5 صحابیوں کو نہیں مانتے. کون ہے خلیفہ اور کون؟ جب قرآن کہتا شادی شدہ اور شادی نہیں کر سکتی، وہ مر گیا، نہ اس کے مرنے کی کوئی اطلاع آئی نہ اس نے طلاق، تم نکاح پر نکاح کراتے ہو. اور امام ابن حزم ظاہری اہل حدیث بھی یہی مانتا ہے کہ حضرت عمر یار کیا کر رہا ہے، 4 سال کے بعد پتہ لگ گیا کہ وہ مر گیا، کیوں عورت کا نکاح کرا رہا ہے زبردستی؟ توبہ کرو، وہ صبر کرے. میں نے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں یہ کہتا کہ مسئلہ کس کا ٹھیک ہے، میں خلیفوں کا کہتا ہوں کہ حضرت عثمان بھی ساتھ ہیں، عمر ساتھ ہیں، 3 اور صحابی ہیں. نہیں مانے علماء کہ نہیں مانتے ہم، کوئی طلاق دکھاؤ اس کی یا موت دکھاؤ، کیوں نکاح پر نکاح کریں ہم؟ ہاں چلیں اب یہاں کیا مسئلہ حل ہو گیا. نہیں ہے یہ آگے حکم بیان کرنی، مسئلہ حل ہو گیا کہ خلیفے اگر کوئی ایسی چیز نکالیں گے جو حضور کی سنت نہیں، کوئی حیثیت نہیں اس کی دین. اگر حضور کی سنت ہوگی اور خلفائے راشدین کے دور میں بھی پائی جائے گی تو تسلی ہو جائے گی کہ یہ سنت منسوخ نہیں ہوئی. اگر وہ حضور کے زمانہ میں ملے بعد میں بالکل مریا میٹ ہو گئی ہے تو سمجھیں گے ساری امت کافر تو نہیں ہو سکتی. یہ سنت یار حضور ہی کیا گیا کہ بند ہوگی تبھی تو انہوں نے چھوڑ دیا. یہ سنت کے محکم اور منسوخ ہونے کو پہچاننے کا ایک ہے طریقہ، ورنہ کوئی سنت نہیں جاری نہیں کر سکتا. کرتے ہیں تو لوگوں نے ان پر اعتراض کیا، رد کیا. بات بیٹا سمجھ آئی؟ جی مولانا ہاں بالکل ٹھیک. جی بارک اللہ. کچھ اور پوچھیں گے بھائی آپ؟ بس یہ پوچھنا تھا، ایک اور سوال تھا کہ یہ داڑھی کے حوالے سے کہ یہ مولانا کے عام جو حواریین ہیں ان کی داڑھی ایک مٹھ نہیں ہے، تو یہ ایک مٹھ کیا رکھنا کیا یہ نہیں، یہ کوئی دین نہیں، ضروری ہے زیادہ یا کیا اس میں نہیں کچھ نہیں دین میں. کوئی شخص دین میں اس کی حد نہیں دکھا سکتا. آپ کو کل تصویر دکھائیں گے مولانا کے حواریوں میں سے ایک بڑے حواری ہیں انور جاوید صاحب، اتنی لمبی داڑھی ہے، ان کی داڑھی دکھائیں گے. میرے بیٹے کا قد ان کی داڑھی سے چھوٹا ہے. میں کوئی چھوٹی نہیں کرتا، مگر یہ مسئلہ اپنی جگہ پر ہے کہ کوئی مقدار دین میں نہیں آئی. داڑھی رکھنی چاہیے، منانی نہیں چاہیے. اچھا جتنی مولانا تھوڑی بہت بھی ہو، یعنی کہ اگر نہیں تھوڑی بہت بالکل اتنی چھوٹی نہیں ہونی چاہیے. وہاں لفظ تو آتے ہیں نا کہ داڑھی کو لٹکاؤ، ارخو کے بھی آتے ہیں نا، اس لیے تھوڑی سے کوئی نیچے لٹکی ہونی چاہیے. آپ کا نام کیا ہے بھائی؟ عثمان قریشی بات کر رہا ہوں. عثمان قریشی ہیں، اللہ کی مہربانی. کا بیٹا بات کر رہا ہوں. کہاں کن کا بیٹا ہے؟ اسداللہ لطیف صاحب ہمارے بھائی نا، ان کا بچہ عثمان. چلیں ان کو بتائیے گا کہ فتاوے کی سیڑھیاں انشاءاللہ آخری دن دینی ہے، جمعے کو وہ افطاری میرے ساتھ کریں. کریں چلیں جی آپ بھی آئیں ان کے ساتھ. ہماری 4 بجے آ جائیں، پروگرام شروع کرتے ہیں، پروگرام بھی دیکھیں گے، پھر مل کے افطاری کریں گے. سلام پہنچانا. چلے میرا پیغام دیجیے گا. بارک اللہ جی، بہت شکریہ. یہ مولانا ایک لفظ بھائی نے بولا ہے، میں اس کی تھوڑی وضاحت چاہوں گا. یہ حواری کا لفظ کس پیرائے اظہار کے اندر انہوں نے بولا؟ جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام جی، طاہر صاحب سعید بول رہے ہیں فیصل آباد سے. جی جی سعید انور بول رہے ہیں جی فیصل آباد سے. اچھا بھائی فرمائیے. سر ہمارے 3 سوال ہیں زکوٰۃ کے مسئلے میں. جی کیجئے بھائی، تینوں کیجئے. ہاں، ایک تو ہے کہ زکوٰۃ سے کسی آدمی کو عمرہ کروایا جا سکتا ہے؟ جی مولانا جواب دیجئے. زکوٰۃ سے حج اور عمرہ دونوں کروائے جا سکتے ہیں، بالکل جائز ہے، مگر دیکھنا تو یہ چاہیے کہ حج جو ہے نا اس کو نہ بھی کوئی کرے تو خیر ہے. ملک کے جو حالات ہیں کہ لوگ تو روٹی کو ترس رہے ہیں، بہت برا حال ہو گیا. ان حالات میں اگر آدمی کہتا مجھے حج عمرہ کرا دو 50-60 ہزار روپے، وہ تو اس کا اپنا شوق ہے، مگر کتنے مر رہے ہیں اللہ کے لیے. نا نفلی جو ہے نا حج عمرے ان کی بجائے ان غریبوں کو دینا چاہیے. کتنے چولہے جلیں گے، اللہ سے وہ دعائیں کریں گے. جو حالات ہیں اس وقت غریبوں کے وہ آپ سے چھپے نہیں. مہنگائی نے کمر توڑ دیا، بیچارے پتہ نہیں کس طرح اچار لے کر 1 پاؤ اچار سے کئی کلو روٹیاں کھاتے ہیں. میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ بیچارے دکانوں سے لے جاتے ہیں، کوئی نہیں ہانڈی پکا ہی نہیں سکتے. مگر ملک ترقی کر رہا ہے، خوشحالی ہے، خوشحال پاکستان ہے، کروڑوں ادھر اشتہاروں پر ضائع ہو رہا ہے، ادھر لوگ بھوکے مر رہے ہیں. اور کچھ لوگ کہتے ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں نا تھوڑے بہت، زیادہ تو ویسے ہی بے ایمان ہو گئے، بینکوں سے نکالوا رہے رقم. اور اگر کوئی دیتا ہے تو یہ حج عمرے والے اٹھ کھڑے کہ ہمیں دے دو ہم حج عمرہ کریں. بھائی بچیاں بیٹھی شادی کے بغیر ہے، علاج کے بغیر لوگ مر رہے ہیں، ان کا ہونے دو. کچھ جب ملک خوشحال ہوگا نا صحیح معنوں میں تو حکومت کا کام ہے کہ وہ بیت المال سے بھی لوگوں کو یا مفت ہی جہازوں پر سوار کر کے بھیجے، حج اور عمرے کرائے. اب تو حج عمرہ کوئی تک نہیں معلوم ہوتا. آپ بھی محسوس کریں گے کہ ان حالات میں جب کہ دنیا بھوکی مر رہی ہے، حج عمرے کا کیا فائدہ ہوگا. صحیح ہے. تو مولانا صاحب دوسرا میرا سوال ہے کہ زکوٰۃ کے لیے مثلا ایک چیز پراپرٹی ہے، مثلا خریدی ہوئی ہے 1 لاکھ روپے کی، جی وہ 1 سال یا 2 سال بکتی نہیں ہے، تو اس پہ زکوٰۃ جو ہے وہ 1 لاکھ روپے میں دینی پڑے گی یا جو اس کی موجودہ قیمت اس کی لگوانی پڑے گی اس پہ دینی پڑے گی؟ اگر تو پراپرٹی آپ نے خریدی ہے نا، کہیں اپنے لیے رہائش کا مکان بنائیں گے پھر نہیں مولانا صاحب، وہ بیچنے کی نیت سے لی ہوئی ہے. بیچنے کے لیے وہ پھر تجارتی مال ہی ہے نا. ہر سال جب آئے موسم زکوٰۃ کا آپ اس کی مارکیٹ ویلیو لگوائیں، اس کے مطابق زکوٰۃ دیں. لاکھ کی ہے یا اس سے بھی کم آ جائے یا بڑھ جائے، جو موجودہ قیمت ہے نا اس پر آپ نے اس کی زکوٰۃ دیں. اور تیسرا سوال ہے کہ اگر کوئی آدمی مطلب کئی سفید پوش ہوتے ہیں، وہ حالات ان کے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مستحق ہوتے ہیں، لیکن وہ ظاہری طور پہ اگر ان کو بتایا جائے کہ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو وہ نہیں لیتے، ایسے آدمی کو چھپ چھپا کے مثلا ویسے آدمی مدد کے طور پہ دے سکتا ہے پیسے؟ آپ نے بہت اچھی بات پوچھی. یہ غلط خیال پھیل گیا نا کہ دیتے وقت بتانا چاہیے کہ زکوٰۃ ہے، یہ کہیں نہیں آیا. دینے والے کو پتا ہونا چاہیے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، اس کی نیت تو ہونی چاہیے. لینے والے کو نہیں بتانا چاہیے. اس کی عزت نفس کیوں مجروح کرنے. اور ایسے لوگ جو آپ نے جن کا ذکر کیا کہ وہ سفید پوش ہیں، ان کو تو بالکل ایسے طریقہ سے دینی چاہیے کہ وہ محسوس ہی نہ کریں کہ ہماری تو مدد کر رہا ہیں. زیادہ حقدار وہی مانگنے والوں کی نسبت ان کے زیادہ حق ہے. اچھا مولانا یہ کیوں سمجھا جاتا ہے کہ جب تک اگلے بندے کو بتایا نہیں گیا کہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، آدمی سمجھتے شاید حق ادا نہیں ہوا؟ نہیں، یہ بالکل لوگوں نے اپنی طرف سے بات. السلام علیکم. یہ کہیں نہیں ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ تھوڑی تکلیف کریں، اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کم کریں. ہاں جی کم کر دی ہے. کم کر لیں، سوال کر لیں، پھر تسلی سے ٹیلی ویژن کی آواز زیادہ کر کے ہمیں بھی سمجھ آئے گی، آپ بھی سن سکیں گے. جی فرمائیں. سورہ یاسین جو ہے جی وہ ہم گھر میں پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہی سوال ہے یا کوئی اور بھی کریں گے آپ؟ ہاں یہی سوال ہے. یہی سوال ہے. چلیں اپنے ٹیلی ویژن کی آواز اونچی کر لیں، مولانا جواب دیتے ہیں آپ کے لیے. سورہ یاسین کے بارے میں آپ نے بتایا نہیں کہ یہ سوال کیوں پیدا ہوا کہ اپنے گھر میں پڑھ سکتے ہیں. یہ کیا ہوا؟ سورہ یاسین یا دوسری صورتیں سارا قرآن پڑھتے رہتے ہیں. کوئی خاص طریقہ ہے کہ لوگوں کو اکٹھے کرنا ہے یا کسی خاص دن پڑھنا ہے یا کسی خاص تعداد میں پڑھنا؟ کوئی بات واضح ہو نا کہ سورہ یاسین کی کیا بات پوچھنا چاہتے ہیں. ورنہ تو وہ قرآن مجید کا حصہ سارا قرآن پڑھتے ہی رہتے ہیں. کیا بات ہے آپ کے ذہن میں؟ پوچھے نا. جی بند ہو گیا نا. وہ اسی لیے انہیں کہا تھا کہ اپنے ٹیلی فون کو بند کر کے. نہیں اب ہم کیا بتائیں، سورہ یاسین جیسے دوسرا قرآن میں پڑھا جاتا ہے. شاید ان کا مقصد اجتماعی طور پر پڑھنے کے بارے میں ہو. چلیں ہم اس کا جواب نہیں، وہ کوئی نہیں پڑھ سکتا. یہ جو پڑھنے کا رواج ہے نا کہ عورتوں کو اکٹھا کر رہتے ہیں یا بچوں کو پڑھو جی قرآن مجید یا یہ صورتیں، یہ کوئی دین میں نہیں آیا. جس نے پڑھنا اپنے طور پر پڑھتا رہا. جب ہم نیا مکان یا دکان بناتے ہیں اور اس کی رینویشن کے بعد ہم اس کے افتتاح کے لیے سب سے پہلے ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں قرآن کریم کی تلاوت کر لی جائے اجتماعی شکل کے اندر. نہیں، یہ نہیں چیز ہے ٹھیک.
ایسی اجتماعی جو ہے نا تلاوت اس کا کوئی وجود نہیں. آپ 2 رکعت نماز پڑھیں، برکت کی دعا کریں، خود قرآن مجید پڑھیں، ذکر اذکار کریں، انشاءاللہ اللہ فضل فرمائے. یا کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ جب تک آپ جیسے کسی محترم عالم دین کو بلا کے وہاں دعا نہ کروائی جائے تو باضابطہ افتتاح ہی نہیں ہوتا. چلو یہ کوئی بات اتنی غلط نہیں، مگر اس میں 2 خرابیاں نا کہ اگر وہ سمجھتے ہیں میں محترم ہوں تو یہ خیال ہی ان کا ہو سکتا ہے اللہ پناہ دے میں منافق ہوں، کوئی یقین ہے. دوسری طرف اگر میں خود اعلان کرتا پھروں کہ میں بڑا محترم ہوں مجھے لے جایا کرو تو میں غرور میں مبتلا ہوں، متکبر ہوں. یہ مقام صرف اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا کہ ان کو لوگ لے جاتے تھے گھر میں کہ حضور آئیں ہمارے گھر میں برکت کے لیے نماز پڑھیں، تو آپ تشریف لے جاتے تھے، پھر لوگ بھی پیچھے کھڑے ہو جاتے تھے گھر والے، آپ نماز پڑھتے تھے، ان کی یہ دعا کرتے تھے. رسول اللہ کا معاملہ تو بالکل واضح اور کلیئر تھا، وہاں تو شک شبہ اگر ہوتا کہ اللہ کے پیغمبر ہی دین ہی برباد تھا. اب بعض والے اگر خود کہتے ہیں میں ولی ہوں وہ دجال ہو گئے، اور اگر لوگ سمجھتے تو ان کا خیال ہی ہے، کیا پتہ یہ ولی ہے یہ شیطان ہے. جی السلام علیکم. جی آواز تھوڑا اونچا کیجیے بھائی. بات کو سمجھنا چاہیے. وعلیکم السلام. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کسی نے حضرت ابوبکر عمر کا ہاتھ مولانا صاحب لوگ جانتے تھے رسول سے یہ فرمائیے. صلی اللہ علیہ وسلم. وضو کر کے ٹاول کے ساتھ منہ صاف کرنا چاہیے یا نہیں؟ ٹھیک ہے. وضو کے بعد رومال استعمال کرنا نہ منع ہے نہ حکم ہے. کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ منع ہے، وہ کہتے ہیں اگر پوچھ لیا تو جو پانی جب تک رہتا ہے یہ نیکیوں میں تولنا تھا، ایسی ضعیف رہتے ہیں، وہ بھی غلط کہتے ہیں. اگر گرمی ہے آپ پوچھتے ہیں یا سردیوں میں ٹھنڈک لگتی ہے پوچھ سکتے ہیں، اور اگر نہیں پوچھتے ویسے ہی رہنے دیتے وہ بھی جائز ہے، مسئلہ کوئی نہیں. رومال کا استعمال منع نہیں ہے، حکم بھی کوئی نہیں، جیسے جی چاہے کسی کی پسند ہے کر لیں. ہم پوچھیں اور بات پوچھیں. بہت شکریہ، بڑی مہربانی، خدا حافظ. یہ ہماری والی بات میں نے پوچھی تھی، یہ لفظ بڑا ڈاٹا انہوں نے استعمال کیا تھا. نہیں عثمان قریشی جی صاحب السلام میں بڑے علیکم. مانو. وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ. مولانا صاحب بیٹھے ہیں؟ جی الحمدللہ بیٹھے ہیں. اچھا سر، ایک سوال کا جواب بتائیے گا جی کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، ہاں ہاں آواز آ رہی نا میری؟ بہت آ رہی آ رہی. جب نماز پڑھتے ہیں تو سلام سے پہلے اگر ہم اردو میں دعا کر لیا کریں تو یہ صحیح ہے؟ صحیح ہے. جو نماز مسنون ہے نا وہ تو پہلے ساری وہی پڑھیں اور اس کے ساتھ اردو میں بھی دعا کرتے جائیں، رکوع میں سجدوں میں جائز ہے. سبحان ربی العظیم پڑھ لیں، بعد میں ایک بار درود شریف بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پھر دعائیں کرتے رہیں، اپنی زبان میں بھی کریں، ٹھیک ہے. اسی طرح سجدے میں پہلے وہ کام کریں وہاں جو دین میں بتایا گیا، اس کے بعد اپنی زبان بھی استعمال کرنی شروع کریں، جائز ہے، کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے. چلیں بہت مہربانی جی، شکریہ. کرم فرمائے اللہ پاک. جی مولانا چلے. ہماری یہ ان کا پوچھ رہے ہیں میاں طاہر کہ وہ عثمان صاحب نے کہا تھا. ہاں ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا حکیم عارف سلفی بول رہا ہوں. جی ایک حکیم تو صاحب میرا پوچھیں. سوال ہے، اس کے بعد قاری حمید اللہ علوی صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے بھی کرنا ہے. کون بیٹھے؟ قاری حمید اللہ علوی صاحب. ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا مولانا میرا سوال یہ ہے، میں اگر جب نماز فرض شروع کرتا ہوں نا تو سبحانک اللہ سے پہلے میں کچھ چیزیں پڑھتا ہوں، وہ بتا دیں کہ میں کیا ٹھیک ہے. وہ ایک تو پڑھتا ہوں الہکم الہ واحد ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ایک پڑھتا ہوں سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ مداد کلمات. ایک پڑھتا ہوں رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبی. یہ اس کے بعد سبحانک اللہ پڑھتا ہوں. اللہ اکبر کیا کرو آپ پھر؟ ہاں جی اللہ اکبر کیا کروں. نہیں یہ چیزیں جو ہے نا آپ نے کچھ اپنی طرف سے بڑھا لی. جی وجہ تو وجہ پڑھنی چاہیے، انا صلاتی جو ہے نا اس سے پہلے وجہ تو وجہ للذی وہ پڑھ کر پھر انا صلاتی ساری لا شریک لہ بذالک امرت وانا اول المسلمین یہ پوری پڑھنی چاہیے نا، پھر تو سنت سے ثابت ہے نا. کئی لوگ جو نا نماز شروع کرنے سے پہلے اچھے اچھے بھی علم والے کرتے ہیں، وجہ تو وجہ للہ پڑھتے رہتے ہیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہیں. یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مدارج النبوت پتہ نہیں کہاں سے لوگوں نے نکال لی. اللہ کے رسول علیہ السلام تو اللہ اکبر کیا کر ہاتھ باندھ کر وجہ تو وجہ پڑھتے تھے، سبحانک اللہ پڑھتے تھے اور بھی، مگر باقی چیزیں جو نا یہ آپ رکوع سجدوں وغیرہ میں پڑھ لیا کریں، یہاں آغاز میں وہی پڑھیں جو ثابت ہے. اچھا یہ قاری حمید اللہ صاحب نے سوال کرا. ہاں قاری صاحب پوچھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جدو بندہ فوت ہو جاتا ہے تو عالم ارواح دے اندر چلا جاتا ہے، آیا انہوں اس مقام تے اسی انداز نال دہش ملدی جویں اتنے گھر دے افراد سارے کٹھے ہوندے نے، یا جس سائڈ تے وہ قبر بنی ہوندی ہے اس سائڈ تے وہ کوئی محلہ بنیا ہوندا اس انداز نال، اور کہڑے مردے نال اس وقت انہوں اٹھایا جائے گا؟
مرنے کے بعد قاری صاحب جس دنیا میں آدمی چلا جاتا ہاں جی عالم ارواح، جی وہ اس دنیا سے بہت وسیع ہے، لمبی چوڑی ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر سب لوگ وہاں جمع ہیں. جی جی ایک آدمی اگر نیک ہوتا تو اس کی روح بھی ان میں شامل کر دی جاتی ہے. اس کی پرواز بھی بہت ہوتی ہے، تیز رفتار ہوتی ہے، آنکھ جھمکنے میں وہ کروڑوں میل کا سفر کر سکتی ہے. جیسے نظر ہم اٹھاتے ہیں تو اسی وقت آسمان کے ستاروں کو دیکھنا شروع کر دیں، اس طرح کی چیز وہ بن جاتی ہے. تو نیک لوگ جو ہیں وہ تو نیکوں میں شامل ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتایا بھی اب جب کوئی جاتا ہے تو اس کے جو پہلے جاننے والے ان کو اطلاع دی جاتی ہے، وہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں اور باہر سے آئے آدمی سے جیسے لوگ ملاقات کرتے ہیں اس سے ملتے ہیں، پوچھتے ہیں فلاں کا کیا حال تھا، فلاں کا کیا حال تھا. اس دوران اگر کسی ایسے کا ذکر آ جاتا جو پہلے مر گیا تو یہ کہتا ہے وہ تو مجھ سے پہلے مر گیا، تو پھر غمگین ہو جاتے ہیں کہ یہ اگر وہ پہلے مر گیا اور ہم میں شامل نہیں ہوا تو وہ تو پھر بچھڑ گیا، دوسری طرف نکل گیا. تو آباد دنیا قاری صاحب، برے جو ہیں وہ مصیبت میں پھنسے ہوئے، وہ عذاب بھگت رہے ہیں. نیک لوگ راحت میں، جنت کی خوشبو ہیں، جنت کے میوے بھی کھاتے ہیں. کئی لوگوں کو یہ بھی اللہ موقع دیتا ہے کہ وہ جنت کے پھل کھاتے ہیں. یہ سب کچھ حدیث میں بیان ہے. یہ حضرت نیک روح جو سارے اکٹھے ہوتے ہیں، فوری تو ان کی علیحدہ علیحدہ ہوئی ہوتی ہے، مگر جب یہ اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر اس وقت ان سارے ایک ہی جگہ پہ رہتے ہیں جس طرح کوئی حال ہوتا ہے، یا ان کی علیحدہ علیحدہ کوئی نہیں، اپنی اپنی رہائشیں ہیں مگر ملاقات ایک دوسرے سے کرتے. دیکھیں نا، میں یہاں رہا ہوں مگر برطانیہ میرا کوئی، میں وہاں ملنے نہیں جاتا. ہاں جی ہاں جی مکہ میں وہاں کے لوگ ان سے ملتے ہیں. اسی طرح اس دنیا میں لوگ ملتے جلتے سب سے ہیں، رہتے اپنی اپنی آپ جگہ. کو مولانا اس طرح کی بات کو سمجھنا نسبتاً آسان ہو. اب ویب کیم لگے ہوئے ہوں، امریکہ اور انگلینڈ والے ایک ہی وقت کے اندر کانفرنس کرتے ہیں، وہ کس طریقے سے اکٹھے کر لیتے ہیں؟ بس جو اطلاع اس عالم کے بارے میں دی گئی ہے اس پر ہی ہم یقین رکھ سکتے، زیادہ کھول کریز نہیں کر سکتے. ہاں، پتہ نہیں کہاں رہتی ہیں روحیں. بڑے بڑے علماء کہتے ہیں کہ قبر پر ہی رہتی ہیں، ہر آدمی کی روح قبر پر ہی بھیجی جاتی ہے، آسمانوں پر لے جائی جاتی ہے، پھر قبر وہیں رہتی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں نے مولانا صاحب سے ایک کوشچن پوچھنا تھا کہ کیا میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کو اپنے نام، ان کے نام سے پکار سکتے ہیں یا شوہر کو ہی نام لینا چاہیے؟ ہاں بالکل میری بہن، نام لے سکتے ہیں، نام لینے میں کوئی حرج نہیں. ایسا نہ ہو کہ وہ بس رحمت اللہ تھا نام، خاوند کا نام، تو نماز پڑھ رہی تھی بی بی، اب وہ جب السلام علیکم رحمۃ اللہ پر پہنچی تو اس نے کہا اگر میں نے رحمت اللہ کہہ دیا تو خاوند کا نام دے، نکاح ٹوٹ جائے گا. اس نے کہا السلام علیکم ننے کے ابا. تو ایسی بات نہیں، میری بہن آپ بھی نام لے سکتے ہیں، وہ بھی آپ کا نام لے سکتا ہے. یہ پیار محبت کی باتیں حضور بھی کہتے تھے، عائشہ وہ بھی حضور کا اپنے نام سے یاد کرتی تھی. تو کوئی حرج نہیں، میں نے یہ مثال دے دی. اور ایک بات اور ہی، عائشہ کے کیا میننگ ہے؟ عائشہ کے معنی وہی ہیں جو ہماری زبان میں جیونی کے، زندہ رہنے والی، یہ جیتی رہے، اللہ اس کو لمبی عمر دے. بہت ایک مبارک نام ہے، فعال اچھی ہے کہ اللہ پاک اس کو لمبی عمر دے. ایسے زندگی سے جیونی، اردو ترجمہ اس کا جیونی لوگ نام رکھ رہے تھے، وہ بھی یہی معنی ہے جی. یعنی معنی عائشہ کا اور جیونی کا ایک ہی، ایک زبان کا فرق ہے، بات ایک کہ جی رہا ہے اللہ تعالیٰ انہوں لمبی. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب سے بات کرنی تھی. جی جی مولانا صاحب، آپ جو آج آپ کی گفتگو سنی، ماشاءاللہ آپ بڑی بے لاگ گفتگو کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جو آپ نے آج وہ نکاح والا مسئلہ بتایا ہے نا، تو میرا دل بہت خوش ہوا. وہی سنت ہوتی ہے نا جو نبی پاک کی سنت ہے، تو میرا دل بہت خوش ہوا ہے. بالکل وہ دین کی بنیادی بات، اور اس کے حوالے بھی میں کہتا ہوں لوگوں کو مجھ سے لے لو ورنہ یہ الجھا دیا مسئلہ. ہاں جی، امام شافعی کی علیہ السلام دیکھنی چاہیے اور دوسری کتاب پتہ چلے، ورنہ سنت خلفائے راشدین تو مطلب یہی ہے کہ حضور دین نامکمل چھوڑ گئے، اب اپنی مرضی سے جو مرضی خلیفے کرتے رہیں. ہاں جی ہاں جی، یہ نہیں بات. ماشاءاللہ بہت آپ کا پروگرام اچھا ہے. یہ کس دن میں ہوتا ہے؟ دعا کریں نا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. یہ آپ کو بھی اور جو بہن بھائی سن رہے ہیں ان کو بتاتے چلیں کہ ہمارا پروگرام فتاوا آن لائن رمضان المبارک میں ہر روز اور دیگر ایام کے اندر صرف اتوار کے دن ہوتا ہے، عصر تا مغرب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب سے پوچھنا تھا کہ ایک آدمی نے قرض کسی کو دیا ہوا تھا پیسے، جی جی، اور وہ زکوٰۃ میں کس طرح کاٹ سکتا ہے؟ پیسے ادھار دیے تھے یا ادھار دیے تھے؟
ٹھیک اچھا اس کا کیا ہے؟ اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا تو اس کی زکات آپ پر نہیں ہے فرض؟ نہیں وہ اس کو وہ معاف کرنا چاہتا ہے، کس طرح کرے، طریقہ کے اختیار کیا کرے؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس زکات کے حساب میں سے اس کو معاف کر دیا جائے؟ ہاں جی جی ہاں یہ بھی ہو سکتا کہ آپ نے جو زکات نکالی نا حساب لگایا ہاں جی ہاں وہی سمجھیں کہ اتنی زکات جو ہے نا میں نے اس شخص کو دے دی تو اس کی طرف سے مجھے وہ قرض وصول ہو گیا، ہاں جی، اس طرح کاٹتے جائیں آپ اگر یہ ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا، اس کو معاف ہو سکتا ہے اس طرح۔ اس طرح ہو سکتا، اس کو آپ کہہ دیں کہ آپ کی طرف سے مجھے مل گئے اور اپنے حساب میں لکھ لیں کہ زکات بھائی لائن پہ رہیے گا، آپ کا نام کیا ہے؟ اچھا ہیلو، جی جی دوسرا سوال یہ تھا کہ مسجد میں لوگ اچھے بھلے مانگتے ہیں، جی جی مسجد میں تو اللہ سے مانگنا چاہیے، تو آدمیوں سے کیوں مانگتے ہیں؟ نہیں میرے بھائی جو اللہ سے مانگنا چاہیے نا وہ تو ہر جگہ اللہ سے ہی مانگنا چاہیے، مسجد میں بھی باہر بھی، مگر جو بندوں سے مانگنے کی چیزیں وہ تو مسجد میں نہیں، عام مولانا حضرات کہتے ہیں کہ مسجد میں جو مانگتا ہے اس کو دینا جائز نہیں ہے۔ یہ علماء حضرات تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو اس مسکین کو 1 درہم دے گا نا 1 روپیہ، قیامت کے دن اللہ اس سے 70 کا مطالبہ کرے گا کہ اب 70 دو مجھے ورنہ میں دوزخ میں ڈال۔ بالکل جھوٹ بولتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، مسکین سوال کر، باقی یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی مسکین ہونا چاہیے، مسکین یہ تو پتہ نہیں چلتا یہ مسکین ہے یا نہیں ہے، وہ مسجد میں دینا جائز ہے یا نہیں ہے؟ جائز ہے، وہ سوال بھی کر سکتا ہے، نمازیوں کو پریشان نہ کرے، نماز لوگ پڑھ چکے ہیں آرام سے سوال کرے، آپ دے دیں، دے سکتے ہیں، بالکل جائز ہے، علماء غلط کہتے ہیں۔ یہ باب السوال فی المسجد ابو داؤد شریف میں الگ چیپٹر ہے کہ مسجد میں مانگ سکتا، دے بھی سکتے ہیں، مانگنے والوں کو شرم چاہیے کہ اگر وہ حقدار نہیں تو قیامت کے دن ان کے منہ پر گوشت نہیں ہوگا، ہڈیاں ہی ہوں گی اور پیپ بہ رہی ہوگی، لعنت کا کام ہے۔ اچھا بھائی لائن پہ رہیے گا، ہم آپ کا نام پوچھیں گے پہلے، پھر آپ کی طرف سے ایک سوال مولانا سے کریں گے۔ اچھا کیا نام ہے آپ کا؟ بہت مہربانی جی، آپ کا نام کیا ہے؟ نسیم لائن پہ رہیے گا ذرا۔ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے یہ پوچھا کہ کسی بندے نے آپ سے قرض لیا لیکن اس پوزیشن میں نہیں رہا کہ اپنی رقم واپس کر سکے، ہاں جی آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس پر صدقہ کر دیں، اپنے زکوٰۃ کے پیسوں میں سے اس کی جان چھڑا دیں؟ ہاں جی یہ سوال ہے۔ ہم ایک سوال مولانا سے اور کرتے ہیں آپ کی طرف سے کہ ایک آدمی کو ہم نے پیسے ادھار دیے، وہ دیوالیہ ہو گیا یا بھاگ گیا دکان چھوڑ کے، جی کیا ہم زکوٰۃ کے پیسے اس سمجھ کے کہ جو پیسے لے کے بھاگ گیا وہ زکوٰۃ کے ہی لے کے بھاگ گیا ہے، کیا ایسا سمجھا جا سکتا ہے؟ اگر تو آپ میاں طاہر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پیسے تو ملنے نہیں تھے، پھر زکوٰۃ میں سمجھتے ہیں تو یہ تو نیتی خرابی ہے نا۔ اگر وہ ہے جو نسیم صاحب پوچھ رہے ہیں کہ وہ بیچارہ دینا چاہتا ہے مگر حالات نہیں اچھے، وہ ٹھیک ہے، وہ علماء کہتے ہیں اس کے ہاتھ میں پکڑاؤ پھر واپس لے لو، اس ڈرامے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو ملکیت اس کی بنائیں۔ یہ ملکیت وغیرہ بنانے کی باتیں غلط ہیں، ملکیت بن گئی، آپ نے سمجھ لیا کہ اچھا ایک بات اس ضمن میں اور بھی ہے جی، یہ مل اونر حضرات جو ہے یہ پیسے لے کر بھاگ جاتے ہیں، ان کو کیا زکوٰۃ میں چھوڑ دیا جائے؟ نہ توبہ توبہ، ان سے تو جس طرح بھی ڈنڈے سے ذلیل و رسوا کر کے لٹریشن کرا کر ان سے لینی چاہیے۔ مطلب غنی ظلم جو اچھا بڑا اور ٹال مٹول کرے وہ تو حضور فرماتے ہیں عزت آبرو اس کی کچھ نہیں، جیسے جی چاہو اس کو بے عزت کرو اور مارو۔ یہ غریبوں کی بات ہے جو آپ نے پوچھی کہ بیچاروں کے حالات جو ہے نا دیگرگوں ہو گئے، نہیں دے سکتے، آپ کر سکتے ہیں ایسا نہیں مولانا۔ ہواری جو پوچھا تھا میاں طاہر نے کہ عثمان نے کہا ہواری مخلص دوست کو کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو حواریین کہا گیا، وہ بہت دل سے سچے ساتھی تھے آپ کے۔ عثمان صاحب میرے عقید مان لیں، انہوں نے ٹھٹھے سے نہیں کہا، وہ السلام علیکم۔ حواریین ہے آپ۔ وعلیکم السلام۔ ٹیلی ویژن کی آواز کچھ کم کریں گے تو پھر آپ کے اور ہمارے لیے کچھ آسانی رہے گی۔ جی سر، آپ جی اب آواز آ رہی ہے؟ ٹیلی ویژن کی آواز بند کریں گے، سوال کریں گے آپ پھر چلا لیں۔ سر وہ آپ سے سوال ہوا تھا کہ سورت یاسین گھر میں پڑھنی چاہیے کہ نہیں؟ ہاں تو وہ ہم نے کیا تھا، وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک بزرگ ہیں، انہوں نے یہ سوال کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ نہیں پڑھنی چاہیے گھر میں، یہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ تھے نا کفار کے گھیرے میں تھے، تو یہ وہی نازل ہوئی تھی، تو تب انہوں نے یہ سورت یاسین پڑھی تھی اور مٹی کو پھونک مار کے نا تو وہ جو کفرات ہیں نا وہ سارے نا زیر ہو گئے تھے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ سورت یاسین نا گھر میں نہیں پڑھنی چاہیے، اگر پڑھنی ہے تو قرآن پاک کے ساتھ پڑھنی چاہیے ورنہ یہ مسجد میں پڑھنی چاہیے۔ ماشاءاللہ۔
نہیں یہ بزرگ کی باتیں ساری جو ہے نا یہ نہیں ٹھیک ہے میرے بھائی. وہ بھی بات جو مشہور ہے نا کہ اللہ کے رسول اتری نہیں. کتابوں میں صرف یہ لکھا ہے کہ آپ جب نکلے گھر سے باہر تو کفار گھیرا ڈالے ہوئے تھے مکان کا تو آپ پڑھتے گئے اور جالنا من بین ایدین سدن یہ پڑھا اور ان کے اوپر مٹی ڈالی. بات یہ بھی صحیح نہیں میرے بھائی, یہ بھی قصہ کوئی سچا نہیں. اور اگر کسی موقع پر بھی اتری قرآن کا حصہ ہے اب تو قیامت تک لیے جب جی چاہے جہاں چاہے پڑھ سکتے ہیں. اترا تو سارا قرآن اسی طرح کہ کوئی ضرورت پیش آئی اللہ نے اتار دیا, مگر اب وہیں ختم ہو گیا نہیں, اتر گیا. اب ہر وقت ہمارے کام کا آپ سورہ یاسین جس طرح قرآن باقی پڑھتے ہیں پڑھیں, مگر کوئی اگر خاص مقصد کے لیے پڑھنا وہ آپ بتاتے نہیں کہ بعض لوگ کسی کام کے لیے پڑھواتے وغیرہ وہ بتائیں تو پھر بات ہو. جی جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے طاہر صاحب؟ جی الحمدللہ. مولانا صاحب کہنا ہے ساڈا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی مولانا وعلیکم السلام. میں نے کہہ دیا وعلیکم السلام. اچھا میں پوچھنا سی کہ ملت ٹاؤن کیڑی جگہ پیندے ہیں؟ ملت ٹاؤن میں 29F میں رہتا ہوں. 29F مولانا وہ ہے نا ہمدانی صاحب ان کے مدرسے کے پاس ہی ہے. 29F. ہاں ایف بلاک ہے اس میں نا 29. یہ میرا مکان کا نمبر ہے. وہاں آ جائے جب جی چاہے رمضان شریف کے بعد. اب تو مشغولیت اتنی ہے کہ نہیں ملاقات ہو سکتی. اس کے علاوہ آپ آئے آپ کا اپنا گھر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کٹیا گیا سی وچوں میں پوچھنا سی بھی جمعرات میں پیندے ہیں تے کہڑے ٹائم آئیے؟ مسجد میں یا گھر پہ آنا ہے؟ ویسے آنا ہے کچھ نہیں ویسے کہاں آنا چاہتے ہیں, گھر پہ یا مسجد میں؟ گھر میں آئے یا مسجد میں؟ گھر میں تو عید لے کے آئے نا, عید کے بعد آئے. ہاں عید کے بعد آئے. یہ جمعرات کے دن مسجد میں ہوتا ہوں, مگر رمضان شریف کے دن جو نا ایک جمعرات رہ گئی یہ صبح کی ٹال لیں. بعد میں جمعرات کے دن مسجد جو ہے ستیانہ روڈ پر رحمان جیولرز کی دکان کے ساتھ ہی گلی ہے, اس میں میری مسجد ہے, اس میں ہوتا ہوں جمعرات کے دن. تو گھر میں نہیں آپ مسائل کچھ؟ گھر میں پھر سوموار منگل بدھ 3 دن ہوتا ہوں. 29F میں. ہاں 29F. اچھا اور ایک بات بولی تھی یہ تراویح جو ہے آپ کی مسجد میں 8 ہوتی ہے؟ 8 ہی ہوتی. اور یہ مدینہ مکہ میں جو 20 کیوں کر رہتے ہیں؟ نہیں میں نہیں اس کا منکر, اگر وہاں کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے. کبھی مدینہ شریف میں 36 بھی ہوتی رہی ہیں, 47 بھی ہوتی رہی ہے, تاریخ پڑھنے سے پتہ چلتا ہے 8 بھی ہوتی رہی ہیں. سنت 8 ہے میرے بھائی. یہ وہ مکے والے بھی مانتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم مجبور ہیں, پہلے ہی قبریں گرائیں وہی نہیں ہماری جان چھوٹی, اگر ہم یہ بھی بند کر دیں تو قیامت آ جائے گی. ورنہ وہ ان کے علماء مانتے ہیں جو بڑے شیخ تھے نا, شیخ عبدالعزیز بن باز, اپنے کتابوں میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی سنت یار 8 ہی ہیں, اس لیے سنت 8 ہیں, باقی اگر کوئی پڑھتا نفل ہے. مسئلہ لکھتے ہیں, کر نہیں سکتے, مجبوریاں ہوتی ہیں سیاسی. ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی 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 میرا مولانا صاحب سے سوال ہے کہ وطر بعض لوگ کہتے ہیں کہ 1 پڑھنا چاہیے, بعض لوگ کہتے ہیں 3 پڑھنے چاہیے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد ہم ٹوتھ پیسٹ کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. 2 سوال میرے ہو گئے میری بہن آپ کے. ایک تو آپ نے پوچھا وطر کا, تو چلو جس طریقہ سے پڑھتے ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ ناجائز اور حرام ہے, مگر صحیح طریقہ وطر پڑھنے کا یہ ہے کہ 2 کر کے آپ جتنی رکھتے ہیں چاہے پڑھ لیں, 1 رکعت اکیلی پڑھیں. جو آپ نے اپنی زبان مبارک سے امت کو طریقہ سمجھایا نا وہ یہی ہے کہ اکٹھے نہ پڑھو. صلاۃ اللیل مثنی مثنی, 2 پر سلام کو 10 ہو جائیں, 8 ہو جائیں, 12 ہو جائیں. جب وطر کا موقع ہے تو 1 رکعت اکیلی شروع کر کے سبحان اللہ الحمد شریف قل هو اللہ پڑھ کر وطر اس میں قنوت پڑھیں, اس کا اتحیات پڑھ کر سلام. یہ طریقہ اعلیٰ بہتر اچھا. باقی اگر کوئی کسی اور طریقہ سے پڑھتا وہ بھی بڑے بڑے نیک لوگوں نے پڑھا, کوئی ایسا حرام اور جرم نہیں, مگر صحیح طریقہ یہ. جو روزے کا آپ نے پوچھا ہے, ٹوتھ پیسٹ آپ کریں, مسواک کریں, میٹھی کریں, کڑوی کریں, کوئی بات نہیں. ذائقہ جو ہے اس سے کوئی روزے کا نہیں مل رہا. زبان پر ذائقہ تو پھر کیا ہوگی, خوراک تو نہیں کوئی. خیر سے رکھے اللہ پاک. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے یہ مولانا صاحب سے یہ عورتوں متعلقہ سوال ہے. جی جی کہ عورتیں اپنی مخصوص ایام میں روزہ رکھ سکتی ہیں یا نہیں رکھ سکتی؟ نہیں حرام ہے بھائی. ان دنوں میں جب ان کے خاص ایام ہوتے ہیں نماز اور روزہ دونوں حرام ہے.
فرق یہ ہے کہ نمازیں جو اس دوران گزریں گی وہ معاف ہے، وہ نہیں بعد میں پڑھنی پڑے گی. روزے جو 5-7 چھوٹ جائیں گے وہ بعد میں سال میں جب انہیں اللہ توفیق دے اکٹھے یا ایک 2 کر کے رکھ لیں. جی وہ رکھنے پڑیں گے. نمازیں معاف ہے. نمازیں ایسا ہے کہ وہ صبح رکھا دوپہر میں اس کے شروع ہو گیا سارا اس کا ختم ہو گیا روزہ. اچھا روزہ توڑ دے. ہاں سورج غروب ہونے سے 1 سیکنڈ پہلے بھی آ گیا نا تو وہ روزہ نہیں شمار ہوگا. ہاں عورت کے لیے ضروری ہے کہ فجر سے لے کر سورج غروب ہونے تک وہ اس سے پاک رہے تو پھر روزہ مکمل کیا. روزہ ورنہ نہیں. کئی بیویاں یہ بھی سمجھیں کہ آدھے دن کے بعد کوئی بات نہیں، یہ نہیں بات، سارا دن پاک رہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جو مسجد کا جو زمین ہے ہاں کہ ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیصل آباد میں نہر کے اوپر مسجدیں 3-4 بنائی ہوئی ہیں. اچھا. وہ حالانکہ نیچے اتنا گندا پانی اور گندگی ریز وغیرہ کافی موجود رہتی ہے. جی ہاں بالکل. یہ جو راجبہ ہے بازاروں کا سرکولر روڈ زیادہ اپنے لوگوں سے وہ مسجد کے نام پر چندہ بھی اکٹھا کرتے ہیں. میرے سے بھی وہ آئے تھے تو میں نے کہا کہ یہ نجائز جگہ ہے، اس پہ میں چندہ نہیں دوں گا. تو کیا یہ میں شرعی لحاظ سے یہ صحیح کہا یا میں اس کو چندہ دینے کا پابند ہو جائے؟ نہیں آپ کوئی پابند نہیں. اگر آپ سمجھ جائیں گے لوگوں نے ناجائز قبضے کر کے بغیر اجازت یہاں مسجدیں بنائی اور گندگی کے بھی ڈھیر ہے بہت گندگی ہے جی. وہاں پہ نماز کے لیے بھی مناسب نہیں ہے. دکانیں بنا کر کرائے پر دی ہوئی ہیں. ہاں بس کمائی کا ذریعہ بنا دیتے. کمائی کا ذریعہ ہے. اور وہ اپنا اس سلسلے میں وہ ان سے بار بار بھی کہا گیا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمارے پاس گورنمنٹ کی اجازت نامہ نہر محکمے کی طرف سے ہے، لیکن محکمے کی طرف سے یہ تو نہیں ہے کہ چھت کر آپ گندگی وہاں پھیلاتے رہے. وہ نماز ہوتی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے، نیچے گندگی ہوتی ہے. نہ حکومت کراتی ہے نہ ان کی دکانداریاں ختم ہوتی ہیں. مسجد کا ماحول تو میرے بھائی بہت صاف ستھرا ہونا چاہیے. خوشبوئیں آنی چاہیے، پھول ہوں، خوشبوئیں ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک باقاعدہ اس کے لیے عہدہ کر دیا مجمر کا، وہ خوشبوئیں بس اگر بتیاں جلاتا مسجد میں جمعہ کے دن اور ہر وقت. مسجدوں کو تو پاک اور معطر رکھنا چاہیے کہ جانے کو جی چاہے وہاں بو آ رہی ہو، گندگی ہو، نفرت ہو، کیا ہے اللہ کے گھر کا یہ احترام. جی بڑی مہربانی. لیکن مولانا بدقسمتی سے جگہ کچھ ایسی پرومیننٹ ہوتی ہے کہ لوگوں کو اور مسجد دور نظر آتی ہے، اس لیے بادل نخواستہ وہیں جا کے سجدہ بیچارے کرتے ہیں مگر کیا لطف ہے. نماز پڑھ سے تو خوشبوئیں آنی چاہیے، دل بہت خوش ہو، جی کھلا السلام ہوا علیکم. پھول ہو. مولانا ہمارے شہر کی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی بھائی. میرا مولانا صاحب سے یہ سوال تھا، جی جی. قبرستانوں کے اندر آج کل جو پکی قبریں کرتے ہیں ہاں ہاں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. یہ بتانے کے بعد اسی کے متعلقہ ایک اور سوال ہے، پھر میں وہ بعد میں پوچھتا ہوں. جی ٹھیک ہے. قبریں پکی بنانے کے بارے میں امت میں ایک آدمی کا بھی ایسا قول نہیں کہ یہ جائز. کوئی امام اور عالم اس کا قائل نہیں. حدیث رسول علیہ السلام میں بھی ممانت ہے. بعض والوں نے اپنی طرف سے یہ بات گڑ لی کہ نیک لوگوں کی قبروں پر بنا دینے چاہیے کبے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہاں ولی دفن ہے، لوگ اس سے فیض لیں. یہ عبدالغنی نابلسی مرحوم وغیرہ نے اپنی طرف سے گھڑی باتیں. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ نس کے مقابل اللہ کے رسول صاحب کہتے ہیں کہ مسجدوں پر کوئی عمارت نہ بنائی جائے، ان کو چونا گاچنا، اور چاروں ائمہ اور شیعہ اور سارے مانتے ہیں. اب لوگوں نے قبریں بنا لی ہیں اور وہاں گنبد بنا رہے ہیں تو یہ ان کا اپنا فعل ہے، دین اس کا حامی نہیں، دین کے یہ بالکل خلاف. اچھا 2 سوال اسی کے متعلقہ اور ہیں کہ ایک محرم الحرام کے موقع پر ہمارے یہ بن چکا ہے ایک رواج کہ قبروں پہ لیپ ہوتی ہے یا قبروں پہ مٹی ڈالتے ہیں، وہ بھی صحیح ہے. اور دوسرا جو قبرستان کی بیک سائڈ پہ یعنی کہ جس طرف میت کا سر ہوتا ہے اس طرف اینٹوں وغیرہ کی جو ایک بنا دیتے ہیں، سیل لگا دیتے ہیں اور یعنی کہ نشانی رکھ دیتے ہیں، نام وغیرہ لکھ کے وفات وغیرہ یہ وہ. اور تیسرا جو میت کے اوپر بوری نہ جائے. ایک سوال ہوتا رہا ہے پہلے کی طرح تو قصہ ختم ہوتا جائے. اس طرح تو آپ کے سوال شاید ہمیں یاد نہیں ہے. پہلے اس کا بتا دیں جو محرم کے موقع پر محرم کے موقع پر جو یہ کام کرتے ہیں نا، مٹی وغیرہ ڈالتا ہے یا لیپ کرتے، یہ لپائی تو قبر کی ٹھیک ہے، مگر یہ محرم کے دن جب کہ وہاں جمگٹا ہوتا ہے، مرد بھی اکٹھے ہوتے ہیں، عورتیں بھی، یہ تو ایک گناہ کا سبب بن گیا نا. بہت کام خراب ہے. آگے پیچھے جا کر کوئی سمجھتا ہے کہ مجھے قبر پر کوئی مٹی ڈالنی چاہیے یا اس کی لپائی تطہیر اور گارے سے لپنا اس کو، یا کینکر وغیرہ وہاں ڈال دے کہ قبر جو ہے نا محفوظ رہے، یہ چیزیں ٹھیک ہے، ان میں کوئی حرج نہیں. تو مولانا اس میں جو محفوظ رہنے کی قبر کا جو ہم یعنی کہ میرے علم میں تھوڑی سی یہ چیز ہے کہ شاید حکم یہ ہے کہ قبر کی نشانی ختم ہی ہو جانی چاہیے،
یعنی کہ نہیں رکھنی چاہیے؟ نہیں، ایسا کوئی حکم نہیں. قبروں پر تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی اور بعد میں صحابہ نے نا کنکر بھی بچائے، ان کا بھی سارا. یہ نسائی ترمذی شریف میں دیکھنا حسن بصری فرماتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں لپائی کرنے میں، اس طرح نشان نہیں گم کرنا. باقی جو اونچی اونچی بناتے ہیں ہمارے یہاں قبریں، یہ بھی دین کے خلاف. بس ایک بالشت اونچا رکھنے کا ہے، اتنا زیادہ یہ 4 انگل رکھو، نشان ظاہر ہو، کچھ نہیں. جو سرانے آپ نے کہا کہ پتھر، یہ بھی رسول کریم علیہ السلام نے عثمان ابن مظعون فوت ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سرانے تو پتھر رکھے کہ نشانی رہے. یہ بہت اچھا آدمی، ہم میں سے پہلے مہاجرین میں سے قبرستان میں گیا تو گم نہیں کرنا. اب رہ گیا لکھ کر لگانا، چونکہ قبرستان ہو گئے بڑے، اس لیے پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے بزرگوں کی قبر کہاں. تو پھر ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کی بات غلط نہیں کہ آیتیں وغیرہ نہ لمبی چوڑی لکھو، صرف اس کا نام لے کر اس کے اوپر لگا دو. جو حدیث میں آتا ہے کہ این یکتب علیہ لکھنے سے منع کیا، یہ روایت بھی صحیح نہیں، ابن جریج مدلس ہے، اس کے علاوہ کسی نے نہیں بیان کیا، پختہ نہیں بنا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میاں سے میں نے یہ سوال پوچھنا تھا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا کہ نہیں؟ سب کو پتا ہے کہ آپ کو علم غیب تھا بھی اور نہیں بھی. نہ وہ اللہ کی طرح تھے کہ ہر شے جانتے تھے، نہ سرے سے خالی تھے کہ اللہ انہیں کچھ بتاتا ہی نہیں تھا. اگر بتاتا ہی نہیں تھا نبی کیوں تھے؟ نبی ہونے کی وجہ سے انہیں بہت غیب کا علم اللہ دیتا تھا، وہ لوگوں پر حجت ہوتا تھا. مگر یہ بھی پوری امت مانتی ہے، کوئی نہیں سوائے شرارتی اور ضدی لوگوں کے، کہ اللہ جب بتاتا اس وقت خبر ہوتی ہے ورنہ نہیں ہوتی. قرآن حدیث پڑھ لے، جب اللہ نے بتایا دور کی خبریں نہیں بتایا تو قریب کا پتہ نہیں چلا. بات سادہ سی ہے، الجھا دیا. کوئی علم غیب کی آیتیں لیے ڈرتے ہیں، کچھ نفی کے لیے ڈرتے ہیں. سادہ سی بات ہے کہ جب اللہ بتاتا. میں ایک پڑھ کر ختم کرتا ہوں کہ فقہ حنفی میں بہت اس کو پڑھا جاتا ہے، لوگ پڑھتے ہیں. فقہ اکبر جو امام ابو حنیفہ کا رسالہ ہے، اس کی شرح ملا علی قاری نے لکھی ہے. اس بحث میں فیصلہ کون ہے؟ اس میں مولانا مفتی احمد یار نے لفظ ایک گم کر دیا، ان کے خلاف تھا. بات کیا؟ علم ان الانبیاء علیہم السلام لم یعلم الغیبات من الاشیاء الا ما علمهم اللہ تعالی. سن لو کہ نبی غیب نہیں جانتے سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی بتاتا. احیاناً کھا گئے جال حق میں، احیاناً کبھی کبھی جب اللہ کی طرف سے وہی آتی. وذکر الحنفیۃ تصریحا بالتکفیر باعتقاد ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب. اور حنفی فقہاء نے کتابوں میں صاف صاف لکھ دیا کہ جو یہ صاف بولے گا نا کہ رسول غیب جانتا وہ کافر ہو جائے گا. یہ کہنا چاہیے کہ اللہ جب غیب کی خبر دیتا ہے تو رسول کو پتا جائے. لے معارضہ سے قولی تعالیٰ، وہ کہتے ہیں اللہ قرآن نے کہتا ہے قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. کہہ دو کہ آسمانوں اور زمین والوں میں سے کوئی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے. تم اس سے ٹکر دے رہے. تو یہ بات کہنی چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا. اللہ جب چاہتا کروڑوں لاکھوں اپنے پیغمبروں کو اس کی اطلاع دیتا. بغیر حق ہے بات کیا الجھن ہے؟ اہل سنت دا مذہب پکا، غیبی علم خدا نو جتنا رب معلوم کراوے سو معلوم انبیاء. بسم اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وقت ہو گیا. فتاوی آن لائن اس پروگرام میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور پوچھے گئے سوالات کے جوابات دینے والی معروف علمی شخصیت مولانا محمد اسحاق مدہ ذلہ العالی کے ہم شکر گزار ہیں. فتاوی آن لائن اسلامی تعلیمات کا پروگرام گلیکسی کیبل نیٹ ورک کے تعاون سے براہ راست عصر تا مغرب مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد پاکستان سے پیش کیا جاتا ہے. اپنے دینی مسائل کے حل کے لیے گھر بیٹھے قرآن و سنت سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ہمیں کال کیجیے. کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 08001117777. اس کے ساتھ ہی پروگرام کے میزبان میاں طاہر کو کل عصر تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.